بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے آج جوائن کیا اور آپ کی مینجمنٹ کا جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ میں آج کا جو ٹاپک ہے از لائف جسٹ اے گیم، اس کے بارے میں کچھ بات کرتا ہوں آپ سے. اس سے پہلے ایک بریف تعارف تو میرا کرا دیا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ میں شروع سے کسی مذہبی گھرانے سے یا کسی دینی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا. میری جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہی ہے. انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے میں نے بیچلرز اور ماسٹرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. سو میرا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ایک زمانے تک رہا ہے وہ آئی ٹی ہے اور مینجمنٹ ہے، اور اسی طرح سے ٹاپ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع مل چکا ہے مجھے. دبئی میں بھی کچھ عرصہ میں رہا اور دنیا بھر کی سیریں کرتا رہا. اس کے بعد ایک وقت ایسا ہے جہاں میں نے کچھ ایسے لائف کے حادثات واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے. اور پھر میں الحمدللہ بہت تحقیق کے بعد، بہت ریسرچ کے بعد، ڈفرینٹ مذاہب کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں اسلام تک پہنچا. ویسے تو پیدائشی طور پہ تو مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوا تھا، لیکن ہمارے یہاں اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ اسلام کو اس طریقے سے اون نہیں کرتے یا اسلام کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. تو میں بھی ایسا ہی تھا کہ جہاں پہ ہمارے گھر میں اسلام پر چلنا ایک آپشنل سی چیز تھی، یعنی نماز پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھنی تب بھی ٹھیک ہے، بس اچھا انسان ہونا چاہیے. ہمارے گھر کا فلسفہ یہ تھا. اور اسی طرح سے پھر اسکول کالج میں بھی دین کے اوپر کوئی اتنا خاص زور تھا ہی نہیں. آپ سب واقف ہوں گے اس بات سے کہ ہمارے یہاں اسلامک اسٹڈیز جو ہے اس کا 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے. پاک اسٹڈیز کا 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے. اگر اس میں آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو اگلی کلاس میں پروموشن مل جاتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ انگلش میں فیل ہو جائیں یا میتھ میں فیل ہو جائیں تو آپ کو اگلی کلاس میں جانے سے روک دیا جائے گا. تو اس لیے ہماری زندگیوں میں اسلامک اسٹڈیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی. وہ بعد میں جا کے جب میں الحمدللہ دین تک پہنچا اور دین پڑھنا شروع کیا مختلف مشائخ کے ساتھ، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں دین کتنا خوبصورت ہے اور کتنی اشد ضرورت ہے اس کی. مجھے بھی اور میرے جیسے کئی اس ٹائم پہ جو نوجوان تھے جو کہ سوالوں کے جواب تلاش کر رہے تھے لیکن جواب نہیں مل پا رہے تھے ان کو. تو میں نے پھر اپنی ٹیم کے ساتھ ہم لوگوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو کہ وہی کام کرے جو ہمارے ساتھ نہیں ہوا. یعنی ہمیں کسی نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آ کے دین کے بارے میں موٹیویٹ نہیں کیا کہ دین پر چلنا کیوں ضروری ہے اور کیوں اہم ہے. تو پھر ہمارا جو ادارہ ہے وہ 2011 میں بنا اور اس کے بعد الحمدللہ 2012 کے بلکہ 2011 کے آخر میں ہی میں نے اس کو جوائن کیا اور الحمدللہ وہاں سے پھر یہ کام باقاعدہ طور پہ شروع اور آج تک الحمدللہ چل رہا ہے. تو یہ ایک بریف تعارف تھا. ویسے تو مجھے کہا گیا تھا کہ اینڈ میں کر دوں، تو چلیں ابھی بریفلی میں نے بتا ہی دی ہے، اینڈ میں شاید تھوڑا سا مزید ایڈ کر دیا جائے. تو چلیں آج کی پہلا جو میں بات آپ سے ڈسکس کروں گا از لائف جسٹ اے گیم کے بارے میں، کہ کیا واقعی یہ زندگی بس کھیل تماشا ہے؟ کیا ہم یہاں پہ آئے، یہاں پہ کھائیں پیئیں اور عیش کریں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں، یا اس کے بعد آگے بھی کچھ ہے؟ تو یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے یا وہ نقطہ نظر جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ اور گہرا نقطہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے اس پہ فوکس کریں کہ جو ورلڈ ویو ہوتا ہے نا، میں یہاں پہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں اور وہاں پہ 2 سبجیکٹس پڑھاتا ہوں. ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں ایتھکس، یعنی کہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں وہ پڑھاتا ہوں، اور دوسرا سبجیکٹ جو میں پڑھاتا ہوں آج کل وہ ہے اسلامک ورلڈ ویو اینڈ سویلائزیشنز. تو یہ پچھلے 3 سال سے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا رہا ہوں. دونوں کورسز جو ہیں وہ ان کا گہرا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے. تو یہ جو ورلڈ ویو ہے، میں چونکہ یہ سبجیکٹ پڑھاتا ہوں اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی کرٹیکل چیز ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کس نظریے کے ساتھ، کس ویو پوائنٹ کے ساتھ، کس زاویے کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آپ کا ورلڈ ویو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دماغ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے اور آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے یہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے جیسا آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو یہ میں بھی ذرا بات آپ کو سمجھاتا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ان کا ایک ورلڈ ویو یہ بن جاتا ہے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ جملہ کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. اچھا، یہ اب جو ہے نا، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اس بندے کا ورلڈ ویو ہے، یہ اس کا پرسیپشن ہے لائف کے بارے میں، کہ وہ سمجھتا ہے کہ آج کل نیکی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کو بدلے میں اچھا نہیں ملے گا، لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ کے ساتھ چیٹ کریں گے.
آج کل نیکی کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، نیکی کرنے والا کہیں آگے جا نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دماغ میں یہ بٹھا چکا ہے کہ آج کل بدماشی کا زمانہ ہے. ظاہری بات ہے اگر نیکی کا زمانہ نہیں ہے تو پھر بدماشی کا زمانہ ہوگا. یعنی کہ آج کل اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو وہ 2 نمبر طریقے سے ہوگا، سیدھے طریقے سے تو کام ہوتا نہیں آج کل. تو آپ کو پھر ان ایتھیکل ویز کرنے پڑیں گے، انڈر دا ٹیبل ڈیلز کرنی پڑیں گی. تو جو بندہ یہ ورلڈ ویو لے کے بیٹھ جائے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے، اس کا ہارڈ ویئر پھر نیکیاں کرے گا یا برے کام کرے گا؟ کیونکہ اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے، تو اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ اب کیسے اعمال کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ برائی کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا چکا ہے کہ نیکی کرنے سے تو فائدہ کوئی نہیں. تو جو ہارڈ ویئر ہے نا، وہ یاد رکھیں وہ سافٹ ویئر کو فالو کرتا ہے. یعنی ہمارا ایمان کا اسپیکٹ ہوتا ہے اور پھر ایک ہمارے اعمال ہوتے ہیں. ایمان کا تعلق آپ کے سافٹ ویئر کے ساتھ ہے، یعنی وہ چیز جو آپ بلیو کرتے ہو، اور اعمال کا تعلق آپ کے ظاہری عمل کے ساتھ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو عمل جو ہے نا وہ خود سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی بلیف ہوتی ہے، پھر عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مثال کے طور پہ بچپن میں ہمارے یہ جو ورلڈ ویو ہے یہ مطلب آتا کہاں سے ہے؟ یہ ورلڈ ویو جو ہے نا یہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے والدین سے آتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے فرینڈ سے آتا ہے، آپ کے فیملی سرکل سے آتا ہے، آپ کے عزیز و قارب سے آتا ہے، آپ کے اسکول سے آتا ہے، آپ کے کالج سے آتا ہے، آپ کی یونیورسٹی سے آتا ہے، آپ جو کچھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس سے آتا ہے، جو کچھ سنتے ہیں اس سے آتا ہے، جس قسم کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں اس سے آتا ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں سے آتا ہے. تو ان سب کا ایک مجموعہ جو ہے نا وہ آپ کا ورلڈ ویو بن جاتا ہے. کچھ لوگوں کے حادثات اور واقعات اور زندگی کے ایکسپیرینسز بھی ان کو ورلڈ ویو شیپ کرنے میں مدد دیتے ہیں. ہوتا ہے نا کوئی بندہ کسی کو ویسے ہی پیار میں ناکامی ہوئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کسی کا اعتبار نہ کرنا. اب اس کا ورلڈ ویو کیا بن گیا کہ کسی نے میرا دل دکھایا، اب کسی کا اعتبار نہیں کرنا. اب وہ ایک لیول پہ پہنچ گیا جہاں پہ وہ اپنے مطلب سگے ماں باپ کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل اتنی بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے کہ اب اس کا ایک ورلڈ ویو بن گیا ہے کہ میں اب کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بندہ آٹومیٹکلی اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ اینٹی سوشل بیہیویئر کی طرف چلا جاتا ہے. وہ سوسائٹی سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کٹ آف کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے ایک دماغ میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ کسی کا اعتبار نہیں کرنا میں نے آئندہ سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا پاورفل ہوتا ہے آپ کا ورلڈ ویو، کتنا پاورفل ہوتا ہے آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی تھاٹس اور آپ کا ایمان کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے ہمارا ورلڈ ویو چل رہا ہوتا ہے، یا ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے یا ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. بچپن میں مثال کے طور پہ ہمارے والدین ہمیں کہا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے میرے ایک ماموں جو تھے وہ امریکہ میں ہوا کرتے تھے. تو وہ جب امریکہ سے آتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہمارے لیے بڑے ٹوائز بھی لے کے آتے اور اسٹیشنری بھی لے کے آتے اور طرح طرح کی ایسی چیزیں لے کے آتے جو یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی. تو میں جب اسکول جاتا اور میں اپنے ساتھ بڑی زبردست قسم کے کریونز اور کلر پینسلز اور مارکرز اور شارپنرز اور اریزرز اور کیا کچھ لے کے جاتا تو اسکول کے بچے بڑے امپریس ہوتے کہ بھئی یہ تو بڑا کمال سامان لے کے آیا. تو میں بانٹ دیتا تھا، مطلب جس کو کوئی اگر چیز زیادہ پسند آ رہی ہے اور کوئی اس کا بہت فین ہے تو میں اس کو دے دیتا کہ رکھ لو. تو گھر آ کے پھر میں امی سے کہتا کہ امی وہ مجھے ذرا پینسل دے دیجیے گا. تو امی کہتی بیٹا تمہیں میں نے صبح تو دیے 4 پینسلیں. تو میں کہتا تھا وہ میں نے دوستوں کو بانٹ دی. تو امی کہتی تھی بیٹا بات سنو، تمہارے باپ کی جو ہے نا کوئی اسٹیشنری کی دکان نہیں ہے، یہ جو تم بانٹتے پھرتے ہو نا ہر جگہ پہ، تو شیئرنگ مت کیا کرو. تو یہ فلسفہ بچپن میں تھوڑا سا دماغ میں بیٹھنا شروع ہوا کہ شیئرنگ شاید اچھی چیز نہیں ہوتی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں او لیولز کے ایگزامز دے رہا تھا تو کوئی اگر دوست جینوئنلی ضرورت مند بھی ہے، اس بیچارے کا پین ٹوٹ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے بھائی ایک پین دے دے تیرے پاس 4 پڑے، تو میں کہتا جاؤ جاؤ معاف کرو میرے پاس نہیں ہے، ٹائم ضائع نہ کرو میرا. تو یہ رویہ ہو گیا. تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے ماں باپ جو بتاتے ہیں غلط بتاتے ہیں، نہیں، بے شمار باتیں ماں باپ نے ایسی بتائی ہیں جو بہت اچھی ہیں، لیکن کچھ باتیں اس میں غلط بھی ہوتی ہیں. اور ہم لوگ جو کہ میں نے کہا نا ہم لوگ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں. تو ہمارا آج مطلب میرا جو ورلڈ ویو اور جو آپ کا ورلڈ ویو ہے، ہم آپ ساروں کا، اس میں کئی باتیں بہت اچھی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کئی باتیں ایسی آ گئی ہیں جو کہ اسلام کے علاوہ ہیں. یعنی کیا شیئرنگ نہ کرنے کا درس اسلام دیتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ماں باپ نے پڑھایا یس کہ شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن دین اسلام تو ایسا نہیں کہتا. ہمارے پاس تو ایسے واقعات ہیں صحابہ کے کہ میدان جنگ میں ایک کے پاس پانی لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میرے سے زیادہ ضرورت میرے بھائی کو ہے، ان کو جا کے پانی پلاؤ. ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میرے سے زیادہ ضرورت میرے دوسرے جو نا ساتھی کو ہے. وہاں لے کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بھی فوت ہو چکے. جب واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں جو نمبر 2 پہ تھے وہ بھی فوت ہو چکے اور پہلے نمبر والے بھی فوت ہو چکے. یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ کسی اور کی ضرورت کا خیال کرنا یہ ہمارا دین کا درس ہے. تو اس لیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نے بچپن میں سیکھی ہوتی ہیں اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں.
جو کہ شاید بالکل صحیح ہوں اور درست ہوں اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن کئی باتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی ہیں جو شاید اسلامی نقطہ نظر سے بالکل درست نہیں ہیں. تو اصل میں ہمارے لیے بینگ مسلمس، ہمارے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ آپ کی چوائس اور ان کی چوائس اور فلاں کی چوائس نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے کہ جو ورلڈ ویو ہمیں اسلام دیتا ہے، جو رب کائنات نے ہمیں ورلڈ ویو دیا ہے، وہ اصل ورلڈ ویو ہے. اسی لیے میرے اپنے جو اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، یقیناً میں نے بہت بہت فائدہ اٹھایا ہے اپنے مشائخ کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھنے سے. وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس دن تم اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، کہتے تھے جس دن تم اللہ، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، اس دن تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہو، ورنہ اس سے پہلے تو پھر تمہاری صرف باتیں. یعنی جس دن تم نے واقعی مان لیا یہ بات، جس دن تمہارے آئیڈیالوجی کا یہ حصہ بن گیا کہ واقعی میرا رب اللہ ہے اور ایک دن میں نے فوت ہونا ہے اور ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ صحیح کہتے ہیں قرآن مجید میں جب کہتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن ذرا برابر جو تم نے خیر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو ذرا برابر شر کا تم نے کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو نا، پھر تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی تم اللہ کے ماننے والے ہو. آج آپ بازاروں میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں، انٹرویو لیں کہ بھائی آپ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں؟ لوگ جواب دیں گے ہاں جی مانتے ہیں. لیکن پھر آپ خود اپنے آپ سے سوال کرو گے کہ بھائی دیکھنے میں تو نظر نہیں آ رہا. کہہ تو رہے ہیں آپ کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ رسول کو مانتے ہیں، آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ کی حرکتوں سے تو نہیں لگ رہا کہ آپ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایک بندہ، ایک شوہر ہے، مثال کے طور میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے آئی لو یو 3 دفعہ دن میں کہتا ہے، ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ دوپہر، ایک دفعہ شام، بالکل کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی طرح. صبح اٹھتا ہے کہتا ہے بیگم آئی لو یو، دوپہر کو کہتا ہے کھانے کے بعد بیگم آئی لو یو، رات کو کہتا ہے بیگم آئی لو یو. 3 دفعہ روزانہ کہتا ہے. لیکن جب اس بندے کو ٹائم ملتا ہے فری، کوئی فری ٹائم اس کو ملتا ہے، کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. جب اس کو فری ٹائم ملتا ہے یہ بیٹھ کے پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کھیل رہا ہوتا ہے. جب اس کو فری ٹائم ملتا ہے یہ کچھ کر لے گا، بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا. تو کیا واقعی بیوی مان جائے گی کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ لو از اے 4 لیٹر ورڈ. لو از اے 4 لیٹر ورڈ spelled as TIME, time, because you love to spend time with those whom you love. آپ اگر واقعی مطلب لو اصل میں کیا ہے، لو از اکول ٹو ٹائم. آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں. یہ ایک اصول ہے نا، آپ جو بھی چیز آپ کو پسند ہوتی ہے آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں. مجھے اگر موٹر بائکس کا شوق ہے، اور واقعی میں ہے، تو مجھے اگر موٹر سائیکل کا شوق ہے تو میں موٹر سائیکل کو اپنا ٹائم دیتا ہوں. ہفتے میں ایک آدھ دن نکالتا ہوں، لمبی لانگ روٹ پہ جاتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھتا ہوں اور محظوظ بھی ہوتا ہوں، اور میرے لیے ایک آؤٹنگ بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ جی میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو میں کیا ان کو بالکل چھوڑ دوں، اگنور کر دوں؟ تو اسی لیے ایکشنز دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. صرف کہہ دینا کہ جی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ کے اعمال سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو ایمان اور اعمال دونوں چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں. آپ کہتے ہو کہ جی آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ٹھیک ہے، ویوم الآخر والقدر خیرہ و شر، یعنی یہ 6 جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں ان پر آپ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روز قیامت پر آپ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اس کے کچھ پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ہوگا نا. جو بندہ آخرت پر ایمان لاتا ہو وہ سارے وہ کام کرے جو آخرت میں ڈالنے والے ہیں. میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں، مثال کے طور پہ میرے سامنے یہ ایک پین ہے، ٹھیک ہے، تو کوسچنز انشاءاللہ ہم اینڈ میں لیں گے. اگر کوئی ہینڈ ریز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اینڈ میں ہم لوگ جو ہے نا کوسچن لے لیں گے. اس کے لیے آپ کو ٹائم دوں گا انشاءاللہ. آپ بے شک نوٹ کر لیں اس وقت اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے. آپ امیجن کریں یہ پین آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ پین نہیں ہے، لیٹ سپوز کہ یہ ایک لائٹر ہے اور اس کے اوپر آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز کہ یہ ایک لائٹر ہے اور اس کے اوپر آگ جل رہی ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ آگ ہے اور آگ جلاتی ہے. اب غور سے یہ بات سنیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں یہ آگ ہے اور یہ آگ جو ہے یہ جلا دیتی ہے انسان کو. یہ کہنے کے باوجود
میں اس آگ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں. اب میرے بارے میں آپ دو موقف قائم کر سکتے ہیں. یا تو آپ کہیں گے کہ یہ بندہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں تھا, یا تو آپ کہیں گے کہ یہ بندہ مینٹلی ریٹارڈڈ تھا, کیونکہ کہہ رہا ہے کہ جی آگ لگی ہوئی آگ جلا دیتی ہے اور پھر بھی ہاتھ رکھ دیے, تو پھر یہ دماغی طور پہ یا تو صحیح نہیں ہوگا. پہلا آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اپنی بات کو نہیں مانتا تھا, جو میں کہہ رہا تھا میں اس کو اصل میں مانتا نہیں تھا. میں کہہ تو رہا تھا کہ ہاں یہ آگ ہے جلاتی ہے, لیکن اندر سے مجھے پتا تھا کوئی نہیں جلاتی. اصل میں یہ بلیو نہیں کرتا تھا, تبھی تو میں نے جا کے ہاتھ رکھ دیا. اب جب ہاتھ جلا تو مجھے پتا چلا, لیکن میرا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ میرا اندر سے درست نہیں تھا. تو ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں جی, میں روزہ قیامت کو مانتا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ. بہت اچھا دعویٰ آپ کا, اللہ آپ کو قبول فرمائے, جزاک اللہ خیر. لیکن اب آپ کے اعمال اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اعمال میں کیوں نہیں نظر آ رہا کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ آپ کے اعمال میں کیوں نظر نہیں آ رہا کہ آپ تقویٰ والے ہیں؟ تو یہ امپورٹنس ہے ورلڈ ویو کی, یہ امپورٹنس ہے ایمان کی, یہ امپورٹنس ہے آپ کی سوچ کی, فکر کی, آئیڈیالوجی کی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی نسلیں صحیح ہو جائیں تو کہاں فوکس کریں؟ اعمال سے زیادہ ان کی آئیڈیالوجی پہ فوکس کریں. اگر ان کی آئیڈیالوجی درست ہوگی اعمال آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو نا ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں یہ کرو, ڈو دس ڈو دیٹ, ڈو دس ڈو دیٹ. اصل میں کام کرنے والا کہاں ہے؟ پہلے ان کے ایمان پہ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے الذین آمنوا, پہلے ایمان پہلے ہے اور اعمال صالحہ اس کے بعد ہے. کیونکہ ایمان اگر آپ نے ایک بندے کا بلڈ کر دیا, اعمال صالحہ آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جائیں گے اس میں. لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے اور اعمال صالحہ وہ کر رہا ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے منافقت کی کسی فارم میں آ گیا کہ اعمال کر رہا ہے لیکن اللہ کو مانتا شانتا کوئی نہیں ہے, اللہ پر ایمان کوئی نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر ہی نہیں رہا, وہ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے شاید کر رہا ہو. تو اس لیے سب سے پہلے آپ کا ورلڈ ویو ہے, سب سے پہلے آپ کی آئیڈیالوجی ہے. جب میں بڑا ہو رہا تھا اسکول میں, کالج میں, تو میرا بھی ایک ورلڈ ویو تھا. میں نے کہا نا میں دین پہ نہیں تھا. میرا جو ورلڈ ویو تھا وہ تھا ایک اسٹیٹمنٹ آج کل یوز ہوتی ہے ینگسٹرز میں, اس کو بولتے ہیں یو اونلی لیو ونس, یولو بھی کہتے ہیں, YOLO, یولو, یو اونلی لیو ونس, کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. تو میرا ورلڈ ویو یہ تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جب میں او لیولز میں تھا اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی گیا, کالج, یونیورسٹی, تو اس زمانے میں میرا ورلڈ ویو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, یو اونلی لیو ونس. اور میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسی کے مطابق گزاری ہے. اب خود سوچیں کہ جو شخص یہ جانتا ہو اور یہ مانتا ہو کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے, یہ شخص عیاشیاں کرے گا یا یہ اللہ کا ولی بن جائے گا؟ جو شخص یہ کہتا ہو کہ زندگی تو بس ایک دفعہ ملتی ہے, وہ اپنا زندگی پھر عیاشیوں میں گزار دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, یا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. تو اس میں آئی تھنک ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس ایک دفعہ ملتی ہے اور بس یہی وقت ہے انجوائے کرنے کا, جوانی کے دن ہے, انجوائے کرو. تو میں بھی بس اسی چکروں میں پڑ گیا کہ ٹوٹل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عیاشی کرو. تو بہت سارے اوٹ پٹانگ کاموں میں بھی پڑا, لیکن اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو کہ میرے پاس ایک لسٹ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے یہ کام کرتے ہیں. تو میں انگلینڈ میں جب تھا تو میں نے وہاں جا کے اسکائی ڈائیونگ شروع کر دی, وہ اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگیں مارنا, یعنی کہ وہ شروع کر دیا. اس کے بعد مالدیوز گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے, سمندر کے نیچے کی مخلوق دیکھ کے آ گیا, وہ بھی بڑا مزہ آیا, تصویریں کھینچی. اس کے بعد خیال آیا کہ جی اب ساؤتھ افریقہ جانا چاہیے. ساؤتھ افریقہ کیوں گیا؟ وہاں پہ دنیا کا سب سے اونچا برج ہے جہاں سے کہ بنجی جمپنگ پاسبل ہے. بنجی جمپنگ ہوتی ہے جب آپ کے پاؤں کے ساتھ وہ ایک رسی باندھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو پل سے نیچے آپ جمپ کرتے ہو. تو ساؤتھ افریقہ گیا, بلوکرانس برج ہے جو کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آیا ہوا ہے ایز دا ہائیسٹ برج ان دا ورلڈ فرام ویئر بنجی جمپنگ از پاسبل. وہاں گیا جا کے بنجی جمپنگ کرنے کے لیے تاکہ میرا بھی نام گینس بک میں آ جائے. اس کے بعد جی ایکٹنگ کا شوق پڑا, ایکٹر بن گیا. 2 سال کے لیے ایکٹنگ بھی کرتا رہا, بڑی سکسیس بھی دیکھی اس میں, بڑا فیم دیکھا, بڑے لوگوں سے اپریسیشن ملی, بڑے ایوارڈز ملے. CNN انٹرنیشنل پہ انٹرویو ہو گیا, ڈفرنٹ میگزینز میں 12 پیجز کے میرے اوپر آرٹیکلز آ گئے, بہت فیم دیکھا. لیکن اسی دوران جو ہے نا, میں وہ جو بلے شاہ نے سوال کیا تھا نا, بلا کی جانا میں کون, میں وہ سوال کا جواب بھی تلاش کر رہا تھا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ از لائف جسٹ اے گیم, بس یہ کیا زندگی کھیل تماشا ہی ہے یا اور بھی کچھ ہے. تو لانگ سٹوری شارٹ کر رہا ہوں میں کہ میں جب دین کی طرف آیا ہوں اور میں اسلام تک پہنچا ہوں, تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس نے میرا ورلڈ ویو بدلا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی جس نے میرا ورلڈ ویو بدلا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب کہ تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا. تو پتہ یہ چلا کہ زندگی ایک دفعہ نہیں، زندگی دو دفعہ ملتی ہے. ایک زندگی تو یہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی تم مرے ہوئے تھے، تم زندہ ہو گئے، اس کے بعد ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں موت آئے گی. یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کے بعد موت آئے گی، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا. تو جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ زندگی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملتی ہے، جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں بھرو گے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ایسا نہیں کہ تم یہاں پہ عیاشیاں کرو اور آگے جا کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تمہاری موت کے بعد بس کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور بس معاملہ ختم. ایسا نہیں ہے. یہ زندگی جو ہے یہ تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، اور جو کچھ یہاں کرو گے اس کا نتیجہ وہاں ملے گا. اور وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ انفینٹ ہے، ایبسولوٹ ہے، نیور اینڈنگ ہے، ایور لاسٹنگ ہے. وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، لیکن اس کا دار و مدار اس پر ہے. وہاں پہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہوگا، جنت میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، کہاں ہوگا، وہ ڈٹرمن کیسے ہوگا کہ یہاں پہ تم کیسے تھے، یہاں پہ تم نے کیا کیا، اور جو اللہ نے تمہیں مقصد بتایا تھا زندگی کا اس کے مطابق لائف گزاری یا نہیں گزاری. تو وہ مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت سے یہاں مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز روزہ اس کا بہت عام جز ہے، لیکن عبادت سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا. جو اللہ کا حکم ہے کہنا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں جو بھی اللہ کا حکم ہے. اب دیکھیے یہ عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے اس وقت، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یہ پوچھا کہ یا اللہ اس میں لاجک کیا ہوگی، بیٹے کو ذبح کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، یا اللہ مجھے ریشنلی سمجھائیں تو صحیح، اس میں سائنٹیفک کوئی دلیل تو دے نا کہ اس سے بچے کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا، اس سے کوئی مجھے فائدہ ہوگا، اس سے کوئی دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، یعنی مجھے کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بچہ ذبح کر دوں. کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ رویہ اختیار کیا کہ آگے سے انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا؟ انہوں نے کیا کہا سمعنا واطعنا، ختم ہوگی بات، آپ نے حکم دے دیا، بات ختم ہوگی. بیٹے کے پاس گئے، بیٹے کو بتایا کہ جی مجھے اس طرح خواب آیا، اور ہمیں پتا ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. بیٹے کے پاس گئے، بیٹے نے کہا ابا جان جو حکم دیا گیا آپ اسی کو کر گزریے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور بچے کے گردن پہ چھری چلا دی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ ریپلیس کر کے وہاں پہ ایک دمبا وہاں پہ جا کے جو ہے نا لا رکھ دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنی طرف سے تو کام کر گئے تھے. اور ابن القیم رحم اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے دل میں بیٹے کو ذبح کر دیں تاکہ محبت صرف اللہ کی رہ جائے اور وہ واقعی خلیل اللہ ہونے کا حق ادا کر دے کہ رب نے حکم دیا، نو کوسچنز آسکڈ، سمعنا واطعنا، اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ انشاءاللہ جو میرا رب کہے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا رب العلیم ہے، الحکیم ہے. مجھے اگر کمپیوٹر سائنس کی ٹرم میں بات کروں تو مجھے صرف پکسل نظر آتا ہے، اللہ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ساری سچویشن کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمیں تو ایک چھوٹا سا ذرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں تو ایک چھوٹا سا ہم تو صرف ایک زاویے سے چیز کو دیکھ پاتے ہیں، یا چلو 2-3 ایڈ کر دیں گے بس. اللہ تعالیٰ تو پوری پکچر کو دیکھ رہا ہے، پوری پکچر کو، آپ کے ایک ایک عمل سے آگے آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، 15 سال بعد کیا ہوگا. جو قدم آج ہم اٹھائیں گے اس کے ریپرکشن جو ہے وہ 10 12 20 50 سال تک جا سکتے ہیں، 100 سال 1000 سال تک جا سکتے ہیں. جو چیزیں آپ آج کریں، اللہ تعالیٰ پوری پکچر دیکھ رہا ہے، ہمیں صرف چھوٹا سا ایک چیز نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی عبادت کیا ہے کہ آپ کا 24 گھنٹے کا دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزر سکتا ہے.
یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیز ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے جب ہم 24 آور کی بات کرتے ہیں کہ 24 آورس کیسے گزریں، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ ناشتہ کرتے ہیں، یعنی نماز جو نا پڑھنے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ سے ختم کرتے ہیں. تو آپ کو کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں کوئی خیر کے کام کرنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ یہ بھی بڑی سی بات ہے. تو آپ کا کام پہ جانا عبادت بن سکتا ہے. آپ حق حلال کی روزی کمانا چاہتے ہیں، حق حلال کا پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا، بیوی کا، فیملی کا خیال رکھ سکیں، الحمدللہ یہ بھی ایک جو ہے نا عبادت بن جاتی ہے آپ کی. اسی طرح سے آپ کوئی بھی، آپ ایون فزیکل آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اسٹرانگ بلیور پسند ہے کمپیئر ٹو اے ویک بلیور. حالانکہ خیر دونوں میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو فٹ رکھوں گا، جان ہے تو جہان ہے، اگر میں فزیکلی فٹ ہوں گا تو میں عبادت بھی بہتر کر سکوں گا، لوگوں کے کام آ سکوں گا، میں وہ اوپر والا ہاتھ بن سکوں گا بنسبت نیچے والا ہاتھ بننے کے، میں لوگوں کی مدد کر سکوں گا. جو بندہ فزیکلی ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے کام آ سکتا ہے، جو فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے وہ خود دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو فٹ اس نیت سے رکھنا. کچھ لوگ فٹ اس لیے رکھتے ہیں شو مارنے کے لیے، کچھ لوگ اپنے آپ کو فٹ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. آپ اس لیے کریں کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کر سکوں، رات کو تہجد کے لیے اٹھ سکوں، لمبا لمبا قیام اللیل کر سکوں میں. تو اگر اس نیت سے کریں گے تو آپ کا جم جانا بھی عبادت بن سکتا ہے، آپ کا کتابیں پڑھنا بھی عبادت بن سکتا ہے، آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے. یعنی آپ کا 24 گھنٹے حتیٰ کہ آپ کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے. آپ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، اس نیت سے سوتے ہیں کہ میں نے صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے یا فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. رات کو وہی مسنون اذکار اور دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو الحمدللہ آپ تو ایک مومن کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور باقی وہ جو مرضی کرے، بزنس جو مرضی کرے، حرام کھائے، حرام کمائے، یہ کرے وہ کرے، اور بس اس کے بعد 60-70 سال کی عمر میں حج عمرہ کر لے اور ماشاءاللہ تبارک اللہ جنت الفردوس. ایسا نہیں ہے. مسلمان کا مطلب ہے وہ جو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنے والا، اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والا. اللہ کا جو حکم ہے وہ کہتے ہیں سر آنکھوں پر ہے، جو میرے رب کا حکم ہے سر آنکھوں پر ہے، جو میرے پیارے نبی کی تعلیمات ہیں سر آنکھوں پہ انشاءاللہ. اور غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن وہ پوری کوشش کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، پوری کوشش کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق کہ وہ اپنے رب سے قریب ہو جائے اور رب کی نافرمانیاں نہ کرے. تو یہ پرائمری میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ورلڈ ویو جو ہے نا، جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پورا کریں، وہ یہ ہے. اب یہاں پہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، یعنی واٹ از دا نیچر آف گاڈ، اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے بارے میں ہم وہی جانتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا. اللہ کے بارے میں ہم وہی جانتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا. کوئی انسان اپنی طرف سے نہیں سوچ سکتا کہ اللہ یوں ہوتا ہوگا اور اللہ ایسا ہوتا ہوگا. اللہ رب کائنات اس نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں، میں الحی القیوم بھی ہوں، ذوالجلال والاکرام بھی ہوں. اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ اللہ کیسا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ نے بتا دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا تعارف کراتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے. تو اللہ کے بارے میں جو ہماری معلومات ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتا دیا. اب آئیے میں آپ کو 2 احادیث کے ذریعے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پرسیپشن کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ورلڈ ویو کیا ہونا چاہیے. تو ایک حدیث ہے جناب بلی والی اور ایک حدیث ہے جس میں کتے کا ذکر ہے. بلی والی حدیث میں ذکر آتا ہے ایک ایسی خاتون کا جو کہ ویسے تو بظاہری طور پہ تو بڑی نیک ہے، نمازیں پڑھنے والی، ذکر اذکار کرنے والی، لیکن اس کا معاملہ اپنی بلی سے بہت خراب ہے. کس طرح خراب ہے کہ وہ اس کو پنجرے میں بند رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنجرے میں بند رکھتی ہے، نہ تو اس کو کھانا ڈالتی ہے نہ اس کو آزاد کرتی ہے کہ وہ اپنا شکار خود کر لے. تو بیچاری بلی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا. اللہ ہے نا، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو کون روک سکتا ہے. اللہ نے اس عورت کو اٹھایا جہنم میں ڈال دیا.
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا. اسی طرح سے کتے والی حدیث آتی ہے جہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک صحرا میں سفر کر رہی ہے اور وہ دیکھتی ہے دور ایک کنواں ہے. وہ کنویں کے پاس جاتی ہے. اب یہ خاتون بڑی لوز کیریکٹر کی عورت ہوتی ہے, یعنی فوش قسم کی خاتون ہوتی ہے. تو یہ جب جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کنویں کے پاس ایک کتا ہے, بالکل مرنے والی اس کی حالت ہوئی ہے. کتا بالکل مرنے کے قریب ہے, بس یہ آخری سانسیں شاید لے رہا ہے, کیونکہ وہ کنویں کے اندر, کنواں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کتنا گہرا ہوتا ہے, کتا اس میں جا تو سکتا نہیں ہے. اور صحرا میں جو کنواں ہے وہ سوچے کتنا ڈیپ ہوگا, پانی کتنے نیچے سے جا کے نکالنا پڑے گا. تو یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی مخلوق پر ترس کھا جاتی ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ یہ بیچارہ کتا, اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو مر جائے گا. وہ اندر جاتی ہے, اپنے جوتے میں پانی بھر کے دانتوں میں دبائے وہ جوتا لے کے واپس آتی ہے, کتے کو پانی پلا دیتی ہے. کتے کی جان میں جان آتی ہے اور اس کی زندگی بچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس عورت کا اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے اندر اتنا ترس ہے اللہ کی مخلوق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا معاملہ آسان کر دیتے. یہ عورت جو ہے یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیک راستہ اختیار کرتی ہے اور بہرحال یہ جنتی ہو جاتی ہے. اللہ ہے نا, اللہ کر سکتا ہے. تو جو میرا رب بلی کے ساتھ برا سلوک کرنے پہ پکڑ سکتا ہے اور کتے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ جزا دے سکتا ہے, وہی رب ہے جس نے ہمیں حکم دیا کہ نماز تم پہ فرض ہے, کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. وہی میرا رب ہے جس نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے آپ رکھیں گے. وہی میرا رب ہے جس نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ پہ تم احسان کرو گے. یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کا بدلہ چکاؤ گے, نہیں, ماں باپ پہ احسان کرو گے. وہی میرا رب ہے جس نے کہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ, میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. وہی میرا رب ہے جس نے کہا کہ تم نے, اگر تمہاری استطاعت ہے تم زکوٰۃ بھی دو گے اور تم حج اور عمرہ بھی کرو گے, اگر تمہاری صحت تمہیں اجازت دیتی ہے اور تمہارے پاس اتنا مال ہے تو تم کرو گے. تو یاد رکھیں یہ جو حلال اور حرام کے اصول ہے یہ مولویوں نے نہیں بنائے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے, تو وہ ہم فالو کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی رائے کے مطابق نماز فرض ہے, کہ جی فلاں مولوی کی رائے کے مطابق 5 وقت کی نماز, کسی کی رائے نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین ہے جس کو ہم فالو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. علماء کی محنت صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کن معاملات میں ہے, اللہ اور اس کے رسول نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے, کن چیزوں سے منع فرمایا ہے. تو ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ سارے کام کریں جو اللہ نے کہے ہیں کرنے کے لیے, اور جن کاموں کو منع فرمایا ان سے پیچھے ہٹ جائیں. شاید کسی کو مشکل آ رہی ہو, وہ علیحدہ بات ہے, مشکل ہونا اور بات ہے. وہ کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری کرنا اور چیز ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کہتا ہے جی ٹھیک ہے وہ فلاں کا مجھ سے نہیں ہو پا رہا, میں کوشش کروں گا جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ میں وہ کام کر پاؤں جو نیکی والا کام ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ کام ہے ہی نہیں دین کے اندر, یہ پھر چوری اوپر سے سینہ زوری ہے, جو کہ اکثر لوگ آج کل کر دیتے ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز خود سے اپنے لیے مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں. حالانکہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے, ان سے بات کرتے کہ جی جو فلاں حکم ہے اس کی دلیل کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیتے کہ جی قرآن کی فلاں آیت میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو اصل ہماری جو محنت ہونی چاہیے اس بات پہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہاں تک پہنچ جائیں اور پھر اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں کہ ہم اس کو فالو کر سکیں. تو یہ ہے جی نیچر آف گاڈ کے بارے میں کہ اللہ کون ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری اب بات یہ کہ انسان کیا ہے, انسان کی نیچر کیا ہے. انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے, انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. جیسا کہ میں خود بہت گناہ گار تھا, اللہ تعالیٰ کے دین سے بہت دور تھا, اور میں جب اپنے ایک دوست کے پاس گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ یار میں بدلنا چاہتا ہوں, میں اب دین کی طرف آنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ میں سٹارٹ کہاں سے کروں. تو اس نے مجھے کہا یار تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو, تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ مسجد جاؤ, جا کے نماز پڑھو. تو مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ عصر کا جو ہے نا عصر کی نماز کا ٹائم بس ہونے والا تھا. تو میں نے اس کو یہ کہا یار میں مسجد نہیں جا سکتا, اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں برا ہوں نا شاید میرے جانے سے مسجد ناپاک ہو جائے گی, شاید میرے جانے سے مسجد پلیت ہو جائے گی کہ جتنا بڑا گناہگار میں ہوں. تو اس نے کہا کہ ایسا مت کہہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ یقیناً تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میں نے اسے پوچھا کیا واقعی اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا؟ جو بھی میں نے گناہ کیا کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تو توبہ کرنے والا بن سکتا ہے
تو میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے. اب سوال یہ کہ کیا تو نے توبہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. بلکہ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لے. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے. یہ بات سنی اور میں مسجد گیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے الحمدللہ. اور جب میں مسجد داخل ہوا نا تو یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ جیسا گناہ گار مسجد میں کیسے آ گیا. اور میں نماز کے لیے وہاں بیٹھا. نماز کے بعد لوگ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. میں بیٹھا رہا دعائیں بھی کرتا رہا, سوچتا بھی رہا بہت زیادہ. اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا رہا کہ یا اللہ اب میں یہاں مسجد آ گیا ہوں نا, اب یہاں سے مجھے پیچھے نہیں ہٹانا. میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. میں بس چاہتا ہوں کہ میں اسی کے ساتھ جڑا رہوں. تو الحمدللہ یہ میرا فرسٹ سٹیپ تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو اسکالرز کے ساتھ جوڑنا شروع کیا, دین پڑھنا شروع کیا. لیکن یاد رکھیں کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اسی لیے وہ انگلش کا فیمس ایکسپریشن ہے, وہ کہتے ہیں ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سینر ہیز اے فیوچر. ہر ولی جو ہے نا اس کا ایک پاس تھا. ہر ولی پیدائشی طور پہ ولی نہیں تھا اللہ کا, وہ وہاں تک پہنچا ہے. اور ہر گناہ گار جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی فیوچر بھی ہو سکتا ہے. یعنی آج جو گناہ گار ہے, اسی لیے لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ کسی کے اوپر فتویٰ دے دیں کہ فلاں یہ ہے وہ ہے, ہو سکتا ہے آج وہ ہے کل کو وہ آپ سے اچھا ہو جائے. آج اگر کوئی گناہ گار ہے ہو سکتا ہے وہ ایسی توبہ کرے کہ وہ آپ سے اچھا ہو جائے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں. ان کی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے دوائے شافی. اس میں یہ بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ جو ہے نا ان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. کہ وہ گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کرتے ہیں, ایسی توبہ کرتے ہیں, ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. اور اللہ کے ایسے عبادت گزار بندے بن جاتے ہیں, ایسے فرما بردار بنتے ہیں, اب کہ اپنی زندگی کا پورا نقشہ ہی بدل ڈالتے ہیں. اللہ والے ہو جاتے ہیں, اللہ کے دین کی دعوت شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت شروع کر دیتے ہیں. کسی نہ کسی کیپیسٹی میں نا اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, انصار اللہ بن جاتے ہیں. تو پھر یہ وہ مقام ہے جو کہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. سو اس اعتبار سے آپ سوچیں کہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, ہر ابن آدم خطا کار ہے. میں بھی گناہ گار ہوں, آپ بھی گناہ گار ہیں. کوئی کسی کے گناہ چھوٹے ہوتے ہیں, کسی کے بڑے ہوتے ہیں, کسی کے صغیرہ ہیں, کسی کے کبیرہ ہیں, کسی کے چوری چھپے ہیں, کسی کے کھلم کھلا ہیں, کسی کے غلطی سے ہو رہے ہیں, کسی کے جان بوجھ کے ہو رہے ہیں. لیکن گناہ تو ساروں سے ہو رہے ہیں. لیکن بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے جو کہ توبہ کر لے. جو توبہ کر لے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہو بھی گئی ہیں, اب تک غلطیاں ہوئی بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. تو انسان کو مرنے سے پہلے نا توبہ کر لینی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے مرنا کب ہے. تو پھر توبہ کا وقت کیا ہوگا؟ آج ہوگا. توبہ کا وقت پھر کل پرسوں نہیں, آج ہے. کہ اللہ جو غلطیاں ہوئی تو معاف کر, اور آئندہ سے میں نہیں کرتا, اور اب میں کوشش کروں گا کہ میں تیرے دین کی طرف آہستہ آہستہ آنا شروع کروں اور اپنے آپ کو بہتر کروں. یہ میری ڈیمانڈ آپ سے نہیں ہے کہ آپ کل سے مفتی, مولانا, حضرت, علامہ بن جائیں. لیکن اگر آج سے آپ بیبی سٹیپس لے سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم لے سکتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو سب سے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کو لگتے ہیں وہ ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں نوعیت میں لیکن مستقل کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر ایک گریجول چینج آ رہا ہے, دس از فار بیٹر, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس چیز سے کہ ایک رمضان میں آپ نے سبحان اللہ ٹربو لگا دیا اور آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ دن اور رات عبادت میں گزار دی, اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا واپس اپنی پچھلی روٹین پہ آگے, بالکل مساجد کا رخ ایسا چھوڑا کہ واپس کبھی گئی نہیں اس کے بعد. تو ایسا انسان کو نہیں رویہ رکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں فل جو ہے نا تھروٹل پہ جا رہا تھا اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو ختم, سب کچھ پیک اپ کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ سلو اینڈ اسٹڈی ہونا چاہیے, آرام آرام سے اللہ تعالیٰ کے دین سے قریب ہوتے جائیں انشاءاللہ. اچھا جی, اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف. اب ہم انشاءاللہ چونکہ اس سیشن کے ٹورڈز دی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں آپ کو نا کچھ ایکٹیویٹیز دیتا ہوں جو آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں اپنے فری ٹائم میں. سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس, یعنی خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈاکٹرز یہ انفارم کرتے کہ جی آپ کے پاس 6 مہینے رہ گئے, تو آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایکٹیویٹی ابھی مجھے اس کا جواب نہیں چاہیے, یہ آپ اپنے ٹائم میں کیجیے گا انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ آج جناب 25 جولائی ہے, ٹھیک ہے نا جی, 25 جولائی,
اگر آپ کو آج کی تاریخ میں ڈاکٹر کہتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے، تو جولائی سے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 25 جنوری کی ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو کہ جی 25 جنوری 2000 یعنی 2021 یہاں کی ڈیٹ ہے کہ بس ادھر تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اب آپ سوچیں کہ آپ اپنا ٹائم کہاں لگائیں گے؟ آپ کا کیا رویہ بدلے گا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ؟ یعنی یہ آپ سوچئے گا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ میرے پاس اگر 6 مہینے رہ جائیں میں کیا کروں گا. تو ابھی آپ اگر جنوری تک کا ٹائم ہے تو اب آپ سوچیں کہ اگست کا مہینہ کیسے گزرے گا، یہ جو اگست کا مہینہ آ رہا ہے. پھر سپٹمبر کا مہینہ کیسے گزرے گا، اس میں کیا کریں گے. اکتوبر کے مہینے میں کیا کریں گے، نومبر میں کیا کریں گے، دسمبر میں کیا کریں گے، اور جو جنوری کے 25 دن ہیں ان میں کیا کریں گے. تو ذرا سوچئے گا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اصل میں آپ کی جو زندگی کی اہمیت ہے نا وہ کن چیزوں پہ، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ویلیو آپ کی لائف میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کروں گا تو 6 مہینے یا 6 مہینے نہ ہو، ہمیں ابھی کون سی گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. ہمارے پاس ابھی کون سی گارنٹی کہ ہمارے پاس 6 مہینے، ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. سو اس اعتبار سے آپ خود سوچیں کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے گارنٹی اس چیز کی. اچھا تو یہ پہلا سوال ہے، تو اس کے بارے میں آرام سے سوچیے گا. یہ کوئی چھوٹا جواب نہیں ہے کہ آپ نے ابھی سوچ کے فوراً جواب دے دیا ٹھک سے، ایسا نہیں ہے. آرام سے سوچیں، غور و فکر کریں. یہ بڑے مطلب تدبر اور تفکر والے سوال ہیں جن کے بارے میں آپ سوچیں گے. اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. وہ ہے کہ امیجن کریں کہ ایک جنازہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ قبرستان تک اس کو لے کے جا رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ قبرستان پہنچنے کے بعد وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد تدفین کا مرحلہ آتا ہے. اس مردے کو دفنایا جاتا ہے. لوگ رو رہے ہیں، غم ہے وہاں پہ بہت زیادہ، لوگ اداس ہیں. اب لوگ چلتے چلتے واپس گھر آ رہے ہیں اور گھر آ کے اب اس مرحوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی مرحوم ایسے تھے، مرحوم ایسے تھے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کہ اللہ نہ کرے یہ مرحوم آپ تھے. سوال یہ ہے، اور یہ بھی سوال آرام سے اپنے ٹائم میں کیجیے گا، سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے. میں اس کو دکھاوے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے بڑا فن خواہ سمجھا جائے مرنے کے بعد اور میرے بارے میں لوگ قصیدے گائیں اور میرے بارے میں لوگ فلاں باتیں کریں. نہ، اس لیے نہیں کہہ رہا. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا سوچے. سب سے پہلے آپ کے بارے میں فرشتے کیا سوچے جب آپ دنیا سے چلے جائیں. آپ کے والدین آپ کو کن الفاظ میں یاد کریں کہ جی ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اچھی تھی، بری تھی، اس نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، اس سے ہمیں فائدہ ہوا، اس سے نقصان بڑا ہوا ہے. کیا سوچیں آپ کے بارے میں. آپ کے بہن بھائی آپ کے بارے میں کیا سوچیں کہ جی بھائی یا بہن نے ماشاءاللہ بڑا ساتھ دیا ہمارا، ہمارے لیے بڑی سپورٹ کی ہے، ہمارے دل سے صرف دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. یا کیا یہ کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں تھا ان کا. یہ ہوتا یا نہ ہوتا ہماری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ الٹا اس نے ہمارا حق مارا ہوا تھا جائیداد میں، اس نے ہمارا حق مارا ہوا تھا فلاں جگہ پہ، زیادتی کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، فلاں کرتا تھا، ڈمگاں کرتا تھا. یہ آپ کے بارے میں آپ کے بہن بھائی سوچیں. آپ کے کالیگز آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یہ جب گھر پہ سارے پہنچ گئے ہیں تو آپ کے کالیگز آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ جی اچھا تھا، برا تھا. آپ کے ہمسائے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوا، نقصان ہوا. لوگ دل کے اندر خوش ہو رہے ہیں آپ کے مرنے پہ یا اداس ہو رہے ہیں. واقعی سوچئے گا ذرا، کیسے دنیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. What type of legacy do you want to leave behind you. تو جو کچھ بھی آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس سوال کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں. امیجن کریں کہ آپ کا پوتا یا پوتی یا نواسا یا نواسی جو ہے وہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کی عمر جو ہے 90 سال ہو چکی ہے. 90 سال کی عمر میں آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ، اور آپ کا پوتا یا پوتی یا نواسا نواسی آپ کی گود میں بیٹھا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے آپ کی. تو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے. یہ ذرا خود ہی نوٹ کر لیجیے گا اپنے پاس اور پھر سوچیے گا کیا آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی بیٹا اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے ڈیش 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 کیا،
میں نے کوئی ہسپتال بنایا, میں نے کوئی یونیورسٹی بنوائی, میں نے کوئی فلاں فلاحی کام کیا, میں نے فلاں ادارہ بنایا, میں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور لوگوں تک پہنچائی, میں نے کوئی بھی اچھا کام کیا, کوئی بھی چیز جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں, تاکہ پھر یہ سوچیں کہ کیا میں اس کے لیے کوئی کام بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, کیا میرا صرف وش ہے یا پلان ہے. وش اور پلان میں یہ فرق ہوتا ہے نا کہ وش صرف وش ہوتی ہے, وش ایک خواہش ہی ہوتی ہے. پلان کیا ہوتا ہے کہ پلان اصل چیز ہوتی ہے کہ ہاں آپ نے اس کے لیے کیا روڈ میپ کیا بنایا آپ نے, کہ میں نے وہاں تک پہنچنا کیسے ہے, تو آج اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس میں 7 F's ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں, جو آپ کو یعنی سیکھنے چاہیے. وہ اسٹیون کوی کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People. اس میں وہ جو رول نمبر 2 ہے ان کا, ہیبٹ نمبر 2 ہے, وہ ہے کہ begin with the end in mind. کہ جب بھی آپ نے اپنی زندگی میں ایک پرپس ایڈ کرنا ہے نا, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے, تو پہلے آپ اینڈ کا تعین کریں کہ میں نے جانا کہاں ہے, اور پھر اس کے بعد اس پروسیس کو ریورس انجینئر کریں. اس کے بعد یعنی پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لو جانا کدھر ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں زندگی میں. جب وہ ٹارگٹ پتہ چل جائے گا, جب آپ کا گول سامنے آ جائے گا, پھر آپ اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں نے فلاں کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے 5 سال پہلے مجھے یہاں تک ہونا چاہیے, اس سے 5 سال پہلے یہاں ہونا چاہیے, اس سے 5 سال پہلے یہاں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے کام کریں گے نا. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے, تو پھر تو جو مرضی کرتے پھریں آپ. وہ کہتے ہیں if you have no place to go then any road will take you there. اگر آپ نے جانا ہی کہیں نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں. لیکن اگر آپ نے خاص ایک جگہ پہنچنا ہے, آپ مثال کے طور پہ مکہ جانا چاہتے ہیں, تو مکہ کے لیے خاص ڈائریکشن ہے, خاص روٹ ہے, ایک خاص ایفرٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ کہتے ہیں میں کہیں نہیں جانا چاہتا, میں جہاں مرضی چلا جاؤں, پھر تو جو مرضی روڈ لے لیں آپ, جدھر مرضی نکل جائیں پھر آپ. لیکن اگر ٹارگٹ آپ کا مکہ ہے مثال کے طور پہ, تو پھر آپ اس کے مطابق سفر کریں گے نا, اس وہاں کی طرف اپنا منہ کریں گے, گاڑی کا رخ وہاں کریں گے, پھر وہاں نکل پڑیں گے آپ. تو اسی طرح سے پہلے یہ تو اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی میں. اور میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی زندگی میں آپ نے کرنا ہے, یہ یاد رکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا ضرور ہونی چاہیے. جو کریں میری طرف سے, آپ ہسپتال بنائیں, مسجد بنائیں, اسکول بنائیں, کالج بنائیں, یونیورسٹی بنائیں, جو کرنا کریں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, مطلب ہوائی جہاز اڑائیں, میری طرف سے جو مرضی کریں. لیکن میں کیا یہ رہا ہوں کہ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرنا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوگا, کیونکہ دنیا تو مل جائے گی آپ کو, ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی میں نے بہت بڑا بزنس مین بننا ہے. اب آپ حلال کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, آپ کو پرواہ نہیں ہے, لیکن دنیا تو مل جائے گی آپ کو. چلے حرام کا کام کریں گے, حرام کا بزنس کریں گے, دنیا تو شاید مل جائے آپ کو, 4 پیسے مل جائیں, لیکن آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے آپ کے لیے. آخرت میں پھر زیرو ہے, زیرو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اپنا گول سیٹ کر رہے ہیں نا آپ, اس گول کو یہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہو, اللہ کی بغاوت میں نہیں ہونا چاہیے وہ گول. تو جن 7 F's کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 7 F ہیں, ان کا خیال رکھیے گا. وہ یہ ہے, آپ اپنے فیتھ گولز کو لکھیں کہ میرے ایمان کے اعتبار سے کیا گولز ہیں. آج جہاں میں کھڑا ہوں, میں کہاں جانا چاہتا ہوں 5 سال بعد, 10 سال بعد. مطلب مجھے مثال کے طور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح اس کو آپ ٹینجیبل بنا سکتے ہیں. آج جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں, آج سے سال بعد کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی آج آتی ہیں اتنی سال بعد بھی ہوں. جتنی مسنون دعائیں آج آپ کو آتی ہیں, 1 سال بعد کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی جتنی آ جائیں, یا ان میں سے بھی 2-4 مائنس کر دیں, وہ بھی بھول جائیں گے. آپ اگر نماز میں اتنے نوافل پڑھتے ہیں, تو کیا نوافل کی اتنی تعداد رہے یا بڑھانا چاہتے ہیں اس کو؟ جتنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اتنی رہے یا بڑھانا ہے اس کو؟ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اتنا ہی رکھنا ہے, کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے نا. تو فیتھ گولز ہیں, ان کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے. تو ہمارے پاس گولز ہونے چاہیے کہ انشاءاللہ میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل سے بہت زیادہ اپنے اوپر برڈن لے لیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ گول ایسا ہو کہ میں ایونچولی وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں جہاں پہ میں اتنا خرچ کر سکوں اللہ کے راہ میں, اتنا ٹائم قرآن کو دے سکوں, اتنا ٹائم ذکر اذکار کو, وغیرہ وغیرہ. اس اعتبار سے اگر آپ چلیں گے تو الحمدللہ یہ خیر کا معاملہ ہوگا. صحیح. تو یہ آپ کے فیتھ گولز ہیں. اس کے علاوہ آپ کے فیملی گولز کیا ہیں, یعنی آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ کتنا محبت سے پیش آتے ہیں, کوئی گفٹ گیونگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, تحفے تحائف دینا, فیملی کے کچھ ممبرز کا نام لکھ لینا جن کے ساتھ اگر ریلیشن شپ خراب ہوا ہے اس کو مینڈ کرنا, یہ میرے گولز میں ہونا چاہیے. کیونکہ پھپھو سے تعلقات خراب ہیں, ان کے ساتھ تعلقات صحیح کرنے, ٹھیک ہے. یا فلاں کے ساتھ اچھا جیسر دکھاتا ہوں, ان کو کوئی گفٹ دیتا ہوں, مے بی وہ دین کی طرف اتنے مطلب نہیں ہے, مائل نہیں ہوئے ہوئے, تو ان کو گفٹ دیتا ہوں, پھر دین کی بات کرتا ہوں, شاید ان کا دل اللہ کے دین کی طرف نرم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو فیملی گولز ہونے چاہیے. پھر آپ کے فائنانس گولز ہیں, کمانے کے اعتبار سے. پھر آپ کی فٹنس گولز ہیں, ہیلتھ کے اعتبار سے کہ میں کتنا فٹ ہونا چاہتا ہوں, کتنا ہیلدی ہونا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے فن گولز ہیں, انٹرٹینمنٹ کریں, فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. ٹھیک ہے.
تو مل کے انجوائے کریں زیادہ, اس میں پھر فیملی بانڈنگ بھی ہوتی ہے, آپ انجوائے بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. اور فیوچر کریئر آپ کا کیا ہے, اس کے کیا گولز ہیں آپ کے, آج سے 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, 20 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, اس کے لیے آج کیا کر رہے ہیں آپ, کوئی کورسز ایکسٹرا کرنے پڑیں گے, کوئی اور محنت آپ کو کرنی پڑے گی, آج کیا کر رہے ہیں. اور پھر فردر لرننگ, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں, نہیں پڑھ رہے, کیونکہ یاد رکھیں جو کچھ آج آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ, اس سب کا امپیکٹ ہوگا ڈائریکٹلی اس پرسنالٹی پہ جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال کے بعد. یہ میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آج آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا اس شخصیت پہ جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال کے بعد. تو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آج آپ کیا پڑھیں گے, کیا دیکھیں گے, کیا سنیں گے, اور کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے. یہ آپ کی چوائس ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے, خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ اپنے ارد گرد جیسا ماحول کریٹ کریں گے ویسے ہی آپ ایونچولی بن جائیں گے. اگر اپنے ارد گرد کا ماحول گندا رکھیں گے, یعنی کہ فضول چیزیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, فضول کام نیٹ پہ کرتے ہیں, فضول کام یعنی لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ فضول دوست قسم ہیں اس طرح کے, اور یعنی اگر ایسا ماحول ہے تو پھر سوچ لیں کہ 5 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جیسے انسان کی کمپنی تھی, جیسے انسان کی صحبت تھی فضول قسم کی, ویسا ہی انسان خود بھی بن گیا. تو اس لیے ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنے ماحول کو درست کرے تاکہ کل کو وہ کوئی کامیاب انسان بن سکے. اور آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیے ایک موبائل فون ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کا موبائل فون, آپ کا اسمارٹ فون جو ہے وہ گم جاتا ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, یا آپ کا موبائل فون خدا نخواستہ چوری ہو جاتا ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. یقیناً ہم اپنا گھر سر پہ اٹھا لیں گے اور مطلب دفتر نہیں جائیں گے یا یونیورسٹی نہیں جائیں گے جب تک ہمیں جو ہے ہمارا فون نہیں ملتا. تو 3 گھنٹے ہم چیخو پکار کرتے رہے پورے گھر کے اندر کہ جی میرا فون نہیں مل رہا, ادھر گئے ادھر گئے, سارا گھر سر پہ اٹھا لیا. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ ہمارا موبائل فون جو ہے نا وہ ہمارے کسی کام کا ہے. یعنی ہم نے اتنا شور کیوں مچایا موبائل کے نہ ملنے پر, اس لیے کیونکہ ہمارا موبائل فون ہمارے کسی کام کا ہے. اس سے بہت سارے کام ہم کر لیتے ہیں, دن کے ہمارے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے فون کے اوپر چلتی ہیں. تو آپ کا جو موبائل فون ہے یہ آپ کا ایک طرح سے پارٹنر ہوتا ہے نا, یعنی آپ کا ساتھی ہوتا ہے مختلف کاموں کے اندر. تو اب آپ اس فون کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ ایک اچھا رشتہ ہے, آپ کہتے ہیں جی میرے کام آتا ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ پورے دن کے بعد گھر واپس آتے ہیں اور آپ کے گھر والے آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ وہ ساتھ والے غفار انکل کا انتقال ہو گیا. آپ نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. کھانے میں کیا پکا ہے؟ آپ کو بتایا گیا جی آج تو بریانی بنائی ہے. آپ نے کہا جلدی سے جی 1 پلیٹ لے آؤ, بریانی کی بڑی بھوک لگی ہے. اب آپ نے بریانی کھانا شروع کی. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے, یہ غفار انکل کے مرنے کا آپ کو غم کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جتنا غم آپ کو فون کے گمنے کا تھا اس کے آدھے کا آدھا غم بھی آپ کو غفار انکل کے مرنے پہ نہیں ہوا. حالانکہ گھر والوں نے بتایا بھی غفار انکل کا انتقال ہو گیا. آپ نے کہا غفار انکل, اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ رسمی طور پہ آپ نے کہہ دیا. لیکن آپ نے پھر فوراً بریانی کا تذکرہ آیا, آپ نے کہا بریانی کی پلیٹ لاؤ. لیکن صبح تو آپ کے حلق سے ایک نوالا نہیں اترا تھا جب تک آپ کو آپ کا فون نہیں مل رہا تھا. تو فون ہمارے کسی کام کا تھا, غفار انکل ہمارے کس کام کے تھے؟ غفار انکل نے ہمارا کیا ہی کیا ہے؟ غفار انکل نے ہمیں کیسے بینیفٹ کیا ہے؟ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ برائے مہربانی کبھی غفار انکل نہ بننا, کبھی غفار انکل نہ بننا. ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہوں اور لوگ کہ اچھا چلا گیا تو کیا ہوا, تو کیا ہوا. یعنی آپ کا کسی پہ کوئی امپیکٹ ہی نہیں تھا. یعنی نہ تو آپ کے گھر والے زیادہ پریشان ہوئے آپ کے جانے پہ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلا گیا تو کیا ہوا. محلے والے بھی کوئی خاص کسی کو فکر نہیں تھی. کیونکہ غفار انکل کا مسئلہ پتہ کیا تھا؟ غفار انکل اس دنیا کو نہ کھیل تماشا سمجھتے تھے. غفار انکل دنیا میں عیاشیاں کرنے آئے تھے. غفار انکل دنیا میں پیسے کمانے آئے تھے, پیسے کما کے چلے گئے, کسی کی زندگی پہ صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. غفار انکل آج ہیں کل چلے گئے, کیونکہ سیلفش آدمی تھے نا, خود غرض آدمی تھے, اپنی زندگی اپنا کھیل رہے تھے, زندگی اپنی گزار رہے تھے. تو چونکہ غفار انکل سے کسی کو فائدہ ہی نہیں ہوا, لوگ بھی کہتے اچھا چلے گئے, چلو کوئی بات نہیں, بریانی لے کے آؤ یار وہ کھاتے ہیں ذرا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں برائے مہربانی کبھی غفار انکل نہ بننا. جب دنیا سے جاؤ ایسے جاؤ کہ لوگ آپ کے پیچھے رو رہے, لوگ کہہ رہے ہیں کتنا بڑا لاس ہوا ہے ہمیں کہ یہ شخص ہماری زندگی سے چلا گیا, کتنا ہمارا خیال کرنے والا تھا, کتنا لوگوں کا خیال کرنے والا تھا.
اس کا تعلق اپنے رب سے کتنا پیارا تھا, ہمیں کتنا فائدہ ہوا اس سے. جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کے پیچھے آپ کو مس کریں, نہ کہ یہ کہ چلو چلا گیا تو کیا ہوا. آخر میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں شہد کی مکھی کی, انشاءاللہ یہ آخری سلائیڈ ہوگی. شہد کی مکھی کے بارے میں ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک انسان محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, زندگی میں محنت کرتا ہے. شہد کی مکھی بھی بڑی محنت کرتی ہے. وہ کہتے ہیں انگلش میں ایز بزی ایز اے بی. اچھا یہ سوچیں کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے اپنی یعنی بہت مصروف ہوتی ہے نا. شہد کی مکھی باقی جانوروں کی طرح نہیں ہے, بہت مصروف رہتی ہے. شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں کتنا شہد بنا لیتی ہوگی؟ 1 بوتل, 2 بوتل, 3, 4, 5, 2 لیٹر, 5 لیٹر, 15 لیٹر, 1 ٹن, 2 ٹن, کتنا شہد بنا لیتی ہوگی ایک شہد کی مکھی؟ ذرا سوچیے گا اس کے بارے میں. ایک شہد کی مکھی یعنی اپنی پوری زندگی میں کتنا شہد بناتی ہوگی؟ اچھا کچھ لوگوں کے جواب مجھے مل رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ اپنی پوری زندگی میں اگر آپ ایک چائے کا چمچ لیتے ہیں نا, اس چائے کے چمچ کے 12 حصے کر دیں, ٹھیک ہے, ایک چائے کے چمچ کے 12 حصے کر دیں. ان 12 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہے وہ بناتی ہے ایک شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں. اللہ اکبر. یعنی اتنی محنت کرتی ہے, اتنی محنت کرتی ہے, اتنی محنت کرتی ہے, اور کتنا شہد بنتا ہے؟ یعنی ایک چمچ کا 12واں حصہ پوری زندگی کی محنت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی پر بھی وحی کی ہوئی ہے کہ جو وہ کرتی ہے نا وہ بھی اس میں بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وہ کر لیتی ہے. تو اگر شہد کی مکھی پاکستانی ذہنیت والی ہو جائے اور وہ صبح اٹھے اور کہے بھئی آج ایسا کرتے ہیں نا, باس سے کہہ دیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, ڈیئر سر آئی ایم سفرنگ فرام فیور, پلیز ایکسکیوز می, رائٹ, وہ خط لکھ کے اپلیکیشن بھیج دیتی ہے. یا وہ کہتی ہے چلو جی آج باس کو نا کچھ اور کہانی ڈالتے ہیں آج, یا اگر میں آج نہ بھی کروں تو کیا فرق پڑے گا, اتنی ساری مکھیاں لگی تو یہ میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, ویسے بھی تو میں نے ایک چمچ کا 12واں حصہ ہی بنانا ہوتا ہے نا, تو کیا فرق پڑتا ہے, آج میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اگر شہد کی مکھی بھی یہ فلسفہ اپنا لے تو اور ساری شہد کی مکھیاں یوں سوچنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا پورا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا, انسان بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ شہد کی مکھیوں کی وجہ سے ہمارا جو پولینیشن کا سسٹم ہے جس سے پلانٹس اور ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہیں ان کی پولینیشن ہوتی ہے, اس میں شہد کی مکھیوں کا بہت بڑا رول ہے. اگر شہد کی مکھیاں اپنا کام چھوڑ دیں گی تو ہماری ویجیٹیشن بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن شہد کی مکھی کام کرتی ہے. تو میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مت دیکھو کہ تمہارے کام کا امپیکٹ کتنا ہے, یہ دیکھو کہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو نا, اچھی بات ہے. نتائج ویسے بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یعنی اگر جماعت کی آستینوں میں بت بھی ہیں پھر بھی میں نے اپنا کام کرنا ہے, میں نے اذان دینی ہے, بھی لوگ آتے ہیں نہیں آتے وہ میرا کنسرن ہی نہیں ہے. نتائج ریزلٹس میرا کنسرن نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. میرا کام ہے اذان دینا, میرا کام ہے صحیح کام کرنا, میرا کام ہے اپنی طرف سے محنت کرنا, اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنا, خیر کے کام کرنا. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ میں اکیلا کیا کروں گا یا مجھ اکیلے سے نہیں ہو سکتا. چھوڑ دیں اس کو. شہد کی مکھی اگر یہ سوچے مجھے اکیلے سے نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی شہد نہیں بنے گا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں قرآن مجید میں شہد کی مکھی کی بھی, چونٹی کی بھی, ٹھیک ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیکھو تم سے چھوٹی مخلوق کا کیا لیول ہے, تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہمارا کیا لیول ہونا چاہیے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیشن تھا اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, تھوڑا سا لائف کے بارے میں ڈائریکشن ملی ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں, اور دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میری دعا یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی, اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور ہم سب کو جس طرح آج ہم یہاں ملے ہیں بڑے پیار محبت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. تو یہاں پہ میں اپنا سیشن ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ میں I'll put it over to the administration کہ جو بھی کوئی اگر سوال جواب کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو میری طرف سے اجازت ہے. جی بھائی آڈینس. جی جن کو شیخ سے سوالات کرنے ہیں تو وہ ہینڈ ریز کر دیں, میں ان کا مائک کھول دوں گا.
جی شیخ زکیہ جی سوال کریں شیخ. میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے شیخ زکیہ. آپ کا مائک جی سوال کریں شیخ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہمارا کوشچن یہ تھا کہ آئیڈیولوجی کو کیسے پرفیکٹ کیا جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صحیح. دیکھیے ہمارا جو جہاں تک آئیڈیالوجی کی بات ہے نا, تو یہ آئیڈیالوجی میں نے بیان کیا کہ کہاں سے آتی ہے. یہ اس مٹیریل سے آتی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ پازیٹیو کانٹینٹ کے ساتھ اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, اتنا زیادہ آپ کی آئیڈیالوجی پازیٹیو ہو جائے گی. جتنا زیادہ اس میں نیگیٹو انفلوئنس آئے گا تو آئیڈیالوجی آپ کی نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو نا نیگیٹو کانٹینٹ سے بچائیں, نیگیٹو قسم کی ویڈیو سے بچائیں, نیگیٹو قسم کی صحبت سے بچائیں, تاکہ ان کے اندر یہ نیگیٹو ایسپیکٹس کم سے کم ہوں. جس طرح آج کل بہت سارے کارٹونز بھی ہیں یا بہت ساری ویڈیو گیمز بھی ایسی ہیں جو بچوں کے اندر وائلنس کو پروموٹ کرتی ہیں. تو اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یعنی تشدد کر رہا ہے اور وائلنس شو کر رہا ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ وہ پیدائشی طور پہ ایسا ہی ہے. یہ کچھ حالات اور واقعات سے ایکسپوز ہو کے اس نے اپنا یہ ورلڈ ویو بنا لیا کہ اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو وہ مار دھاڑ سے ہی ہوتا ہے, وہ مطلب تمیز سے بات کرنے میں تو ہوتا نہیں ہے. تو ہم نے پھر ان کو پیار سے محبت سے گائیڈ کرنا ہے اور کاؤنسل کرنا ہے, اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں, لیکن اگر پیار سے بات کریں, محبت سے کریں, اور خود ہم سب سے پہلے رول ماڈل اچھے بنے, تو ہم لوگوں کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی مریم خورم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہم بیبی اسٹیپس لیں اور اس طرف اچھائی کی طرف جائیں, لیکن ہمیں فرسٹ اسٹیپ پہ لوگ اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, تو ہم اس کو کس طرح کنٹرول کریں؟ صحیح. دیکھیے یعنی آپ کو نا اپنے اندر سے موٹیویشن نکالنی ہوگی. جب آپ کے سامنے مشن بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ مشن کرنا ہے. میں نے آپ کو بھی آخر میں ہنی بی کی بھی اگزامپل دی اور چونٹی کا صرف میں نے تذکرہ کیا تھا. آپ چونٹی کے ساتھ کبھی ایکسپیریمنٹ کریں کہ جب چونٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ چونٹی کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیں, تو چونٹی کیا کرتی ہے؟ یو ٹرن لے کے واپس گھر چلی جاتی ہے؟ نہیں, وہ آپ کے ہاتھ کے اراؤنڈ چلی جاتی ہے. پھر آپ دوبارہ ہاتھ رکھ دیں, وہ پھر اس کے اراؤنڈ چلی جائے گی. پھر آپ ہاتھ رکھ دیں, وہ پھر چلی جائے گی. چونٹی کا لیول آف موٹیویشن دیکھیں, پتہ نہیں وہ چھت پہ کیا لینے جا رہی ہے, لیکن بہرحال اس کو پتہ ہے میں نے جانا اوپر ہی ہے. تو جو بھی اس کے راستے میں آبسٹیکلز آ رہے ہیں نا, وہ ان ساروں کو کراس کر رہی ہے, اور وہ بار بار کر رہی ہے. یعنی آپ اگر 1000 دفعہ بھی اپنا ہاتھ اس کے آگے رکھیں گے, وہ 1000 دفعہ آپ کو جو ہے نا کراس کرے گی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا ادھر ہی ہے. یعنی اس نے اپنا ایک مقصد ڈیفائن کر دیا ہے, اب وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے. تو یہی وہ ایک پیشن ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر ہو. جب آپ کسی چیز میں اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں نا, تو پھر آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. دیکھیے کبھی بھی جو بڑے آپ کے اگر عزائم ہونا, تو ان کو حل کرنا آسان نہیں ہوتا. میں خود بھی جب دین کی طرف آیا ہوں, مجھے 1000 چیلنجز فیس کرنے پڑے. مجھے فیملی کی طرف سے پریشر تھا, مجھے یہ تھا کہ جی کماؤ گے کیسے, اچھی والی جاب چھوڑ کے تم یہاں آ گئے ہو پاکستان, اب کیا کرو گے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ نکالے. اور میں اپنی فیملی کو یہ بھی کہتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق کے اندر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالوں گا اور اس کو وہاں سے عطا فرماؤں گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. تو میں نے پھر یہی سوچا کہ دیکھو میرے رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا, میں نے صرف اپنی طور پہ محنت کرنی ہے بس. تو الحمدللہ ڈسپائٹ دی آبسٹیکلز, ڈسپائٹ دی چیلنجز, میں نے بس ایک لائن پکڑی ہوئی تھی, آنکھیں بند کر کے بس لگ گیا اس کے پیچھے. تو یہ تھوڑا سا نا انسان کو اپنے اندر ول پاور کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے جو سب سے بڑی سپورٹ ہے ول پاور اسٹرانگ کرنے کے لیے اور موٹیویشن لینے کے لیے, وہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑتے ہیں, اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, اتنا زیادہ مجھے اپنے اس مشن کے لیے اللہ کی طرف سے موٹیویشن ملتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی اور پیغمبر ایسے آئے جن کو میرے سے بہت زیادہ یعنی جو ہے نا بڑے پرابلمز دیکھنے پڑے. تو میرے سامنے جو پرابلمز ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کمپیریزن. تو الحمدللہ پھر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر سکتا تھا اس ٹائم پہ, تو کیا آج میری مدد نہیں کر سکتا؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی مدد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے لیے کن فیکون ہے. اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا نیک بندہ کتنا ایفرٹ کر رہا ہے, کتنی محنت کر رہا ہے. سارا ٹیسٹ ہی آپ کا اس چیز کا ہو رہا ہے, ورنہ اللہ تو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے 1 سیکنڈ میں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے, اب آپ کتنی محنت کریں گے اپنے گولز تک پہنچنے کے لیے, اور اس محنت میں ہی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اجر بھی دے گا اور ثواب بھی دے گا انشاءاللہ. جی انویر بھائی سوال کریں شیخ.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا آپ نے جو ایگزامپل دی تھی اور ایکسرسائز دی تھی کرنے کی، ٹھیک ہے، اگر ہم 6 months کا دیکھیں کہ ہمیں اگر ہمارے پاس 6 months ٹائم ہے تو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کی ایڈوائس چاہیے کہ جب ویژن بڑا کلیئر ہو اور اس بات کا بھی پتہ ہو کہ وقت لمیٹڈ ہے اور بہت سارا خیر کام کرنا ہے اور اس لحاظ سے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ بھی فوکس ہو، ان تمام چیزوں پہ فوکس ہونے سے ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو باقی رولز ہیں ان کے اندر امبیلنس آ جاتا ہے. تو کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ اپنے ویژن کے اوپر بہت زیادہ فوکس اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے اور وہ باقی چیزیں امپیکٹ کرتا ہے، لیکن سوال تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو کرنا ہے. تو اس بیلنس کو کس طرح مینٹین کرنا چاہیے اور آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ صحیح، جزاک اللہ خیر. دیکھیے ایک آئی تھنک شیل کمپنی کا جو سی ای او تھا، آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ اپنی ریٹائرمنٹ اسپیچ دے رہا تھا اور ریٹائرمنٹ اسپیچ میں لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بتائے گا کہ جی میں آئل اینڈ گیس کمپنی میں تھا اور میں نے بڑا کارنامہ کیا. امریکن تھا تو اس نے کہا کہ جی وہ یہ بتائے گا کہ جی بڑا اچھا رہا اور اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس طرح کر کے. حالانکہ اس کی اسپیچ اس کی بالکل برعکس تھی. اس نے کہا کہ جو میں نے کیا وہ نہ کرنا، کہ میں اس ٹھیک ہے میں نے شروع سے لے کے آج تک بہت کمایا، بڑا ٹائم دیا، لیکن کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا کس دن پیدا ہوا تھا، میں اس کی گریجویشن پہ نہیں جا سکا، میری فیملی کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات تھے جو کہ خوشی کے غم کے، میں ان میں کسی میں بھی شریک نہیں ہوا کیونکہ میں ہمیشہ کام کے اندر فوکس اتنا کرتا تھا. تو کام کی تو امپائر میں نے بڑی بنا لی، لیکن پچھلے سائڈ پہ میں ساری چیزوں کو لوز کر دیا. تو مطلب ایٹ دی اینڈ آف ہز لائف اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا ہوتا، کاش میں نے، کیونکہ میں نے اس یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فیمس ایک میرے پاس کوٹ آیا تھا جس میں تھا کہ some people in order to earn a living forget how to live. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ پیسے کمانے کے چکروں میں جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب وہ جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ یہ بیلنس کرنا ہی بہت بڑی آرٹ ہے. اور وہ بیلنس اس طرح ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جی دن میں 6 گھنٹے میں کام کو دوں گا، 6 گھنٹے والدین کو دوں گا، 6 گھنٹے میں ورک آؤٹ کو دوں گا، 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے پاس ہے ہی 24 گھنٹے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہفتے کا ایک بنا لیے کریں پلانر کہ میں نے ہفتے میں مثال کے طور پہ 4 دن ورک آؤٹ کرنا ہے 1 گھنٹے کا. تو وہ آپ خود ہی فٹ کر لیں اپنے ٹائم سلاٹ میں. آپ نے کہا ہفتے میں 1 دن میں اپنی فیملی کو کوئی آؤٹنگ کروا دوں گا، یا ہم ڈنر پہ چلے جائیں گے، یا ان کو کہیں گھما پھرا رہا ہوں گا، اس لیے کہ فیملی بانڈنگ ہو سکے. اور باقی دنوں میں یہ کہ میں ان کو یہ اگر دن میں ½ an hour بھی دیتا ہوں کوالٹی ٹائم. یعنی کوالٹی ٹائم کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اپنا ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، یہ ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، ٹی وی آن نہ ہو وغیرہ وغیرہ، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ان سے پوچھیں حال وغیرہ پوچھیں، ان کے ساتھ ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. تو ایون اگر آپ ½ an hour بھی اسپینڈ کرتے ہیں لیکن وہ کوالٹی ٹائم ہے تو وہ 3 گھنٹے نان کوالٹی ٹائم سے بہتر ہے. یعنی 3 گھنٹے آپ ایک کمرے میں تھے، سارے اپنے اپنے فونوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھ رہا، کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو واقعی میں آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یو مائٹ بی دیر ان دا روم بٹ یو آر ایبسنٹ. آپ وہاں موجود تو ہیں لیکن آپ مینٹلی ایبسنٹ ہیں. تو یہ بندہ جو ہے نا پھر یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنے ہفتے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ میں نے کام کو تو اتنا ٹائم دینا ہی ہوتا ہے، دن میں صبح گیا شام آیا جو بھی ہے وہ میری ورک روٹین ہے. اللہ کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے یہ نمازوں کا ٹائم تو ہے، لیکن اس کے علاوہ میں کتنا ٹائم انسرٹ کر رہا ہوں دن میں کوئی دینی لیکچر سننے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے. کہیں آپ نے ½ an hour فٹ کر دیا، کہیں آپ نے 20 منٹس فٹ کر دیا، کہیں نہ کہیں اس کو آپ ایڈجسٹ کریں. تو جو میں نے آپ کو ایفس بتائے 7 ان کو آپ اگر ہفتے کے اندر کہیں نہ کہیں انسرٹ کر دیتے ہیں، پھر اپنی پرسنل مطلب ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے بھی اگر آپ کوئی کورسز کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یو کین ایڈ دیٹ ایز ویل. تو آپ اپنے ٹائم میں بہت سارا وقت نکال سکتے ہیں. بائی سب سے پہلے آج میں سمجھتا ہوں آج کل ٹائم مینجمنٹ از مور اباؤٹ واٹ یو ڈونٹ ڈو رادر دین واٹ یو ڈو. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ ڈسپلن کرنا کہ میری زندگی میں جو غیر ضروری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. بہت سارے لوگ آج کل اپنے موبائل فون کے اوپر ٹائم ضائع زیادہ کرتے ہیں، پروڈکٹیولی کم یوز کرتے ہیں. فضول میں واٹس ایپ پہ میسیجز کے رپلائی کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کا تعلق آپ کے الٹیمیٹ گول کے ساتھ ہے. تو دیکھیں اگر مجھے میرا ٹارگٹ کلیئر ہے، مجھے اگر پتا کہ میں نے جانا اس ٹارگٹ پہ ہے تو میں آٹومیٹکلی ڈسٹریکشنز کو سائڈ لائن کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو اپنے ویژن کو بھی کلیئر کرنا، جس طرح میں نے بتایا کہ سارے ویژنز کلیئر کریں. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ فون کے اوپر گیم کھیلنا ایکسٹینسولی یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، فون کے اوپر فضول میں فلاں چیزوں کو دیکھنا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. تو پھر آپ ان چیزوں میں ٹائم سرف کریں گے اپنا جہاں پہ آپ کو واقعی میں فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ کے وہ جو گولز تھے ان کے جب ٹارگٹس میٹ ہو رہے ہوں گے تو پھر آپ کے اندر ایک سیلف گریٹیفیکیشن اور ایک خوشی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور یہ آپ کو مزید موٹیویٹ کرے گی اچھے کاموں کی طرف. جی عرش کاظمی جی سوال کریں شیخ سے. میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم دین اور دنیا دونوں کو بیلنس لے کر چلیں، لائک بینگ اے گرل، میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں، اچھا پڑھوں، لیکن اگر دین میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ عورتوں کا باہر نکلنا صحیح نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں، تو مجھے اس معاملے میں تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے۔ صحیح. تو دیکھیے فرسٹ آف آل تو یہ کہ جہاں تک عورتوں کے کام کرنے کے بعد میں، تو یہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے کام کرنا جائز نہیں ہے. کام کر سکتی ہیں، بے شمار ایسے کام ہیں جس طرح کہ فار ایگزامپل میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. اگر ایک اسکول ٹیچر ہیں اور وہ مونٹیسری کو پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے پڑھانا غلط نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی جو ہے نا میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اسپیشلی گائنی فیلڈ سے اگر ان کا تعلق ہے، تو ہمیں تو چاہیے ایسی ڈاکٹر جو کہ اس فیلڈ کی ہوں، تاکہ ہماری خواتین کا علاج کرنے والی خواتین ہی ہوں اس سائٹ پہ. اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے ایسے پروفیشنز ہائی لائٹ کی جا سکتے ہیں جہاں پہ عورتوں کا ایک ڈیفینیٹلی رول بنتا ہے. تو کام کرنا سے یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جی عورت کام نہ کرے، بلکہ یعنی پریفرنس اس بات پہ دی جاتی ہے کہ کسی غیر شرعی انوائرمنٹ میں کام نہ کرے یا کسی ایسی جگہ پہ کام نہ کرے جہاں پہ اس کا دین ایمان کمپرومائز ہو رہا ہو. اس کے علاوہ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں تو آپ کے پاس ہزاروں ایونیوز ہیں آف آن لائن ورک، آف بزنس، مینی تھنگس یو کین ڈو. مطلب بہت سارے ایسے کام آپ آج کر سکتے ہیں جو کہ آن لائن بھی ہو جاتے ہیں. میں خود جانتا ہوں یہاں پہ کئی ایسی خواتین ہیں جو کہ گھر میں کھانا بناتی ہیں اور وہ ڈفرینٹ آفیسز کو سپلائی کرتی ہیں. انہوں نے کوئی ڈلیوری بوائے وغیرہ ہائر کیا ہوا ہے، وہ آتا ہے، وہ ان سے جو ہے نا آرڈر لے کے جاتا ہے ڈفرینٹ آفیسز کو، وہ گھر کا کھانا جا کے آفر کرتے ہیں. بیکاز جنرلی آفیسز میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کوئی میکڈونلڈ سے کھا رہا ہے، کوئی KFC سے کھا رہا ہے، تو اتنا آپ پورا مہینہ نہیں کھا سکتے. مطلب جنک فوڈ کو اتنا زیادہ کھانا یہ آپ کے لیے اچھا بھی نہیں ہے صحت کے لیے. تو پھر لوگ چاہتے تھے کہ جی کوئی ہیلدی آلٹرنیٹیو وہ گھر کا کھانا کاش ہمیں آفس میں مل جاتا. تو وہ ایک آنٹی تھی، انہوں نے اسٹارٹ کر دیا، ماشاءاللہ ان کا بزنس اب پھیلتا سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو دیکھیے آپ خود تھوڑا کریٹو ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا اپنا شوق کہاں پہ ہے، میرا اپنا انٹرسٹ کہاں پہ ہے، اس انٹرسٹ کے مطابق اپنے آپ کو مزید ڈیولپ کریں، چاہے کورسز کر کے کر لیں، چاہے آن لائن چیزوں سے کر لیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور آپ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ جاب ہی کریں، ایک انسان اپنا بزنس بھی تو اسٹارٹ کر سکتا ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ جو کام کریں گے تو یہ جان لیں کہ رزق اللہ اتنا ہی دے گا جتنا آپ کی قسمت میں. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنا کوئی بزنس بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی رزق آپ کو عطا فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے اس میں برکت بھی ڈال دے اللہ تعالیٰ. تو ہماری نیت صرف خالص ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دین کی تعلیم انشاءاللہ حاصل کریں، اپنے ایمان کے لیے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ ہمبل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے. اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں سے بحث کرنا چاہتے ہیں یا ہم لوگ اور کوئی اپنی کوئی شو مارنا چاہتے ہیں، بلکہ دین کا علم ہمیشہ اسی لیے سیکھیں کہ اپنی اصلاح سب سے پہلے کرنی ہے، کہ میں اپنی اصلاح کے لیے سیکھ رہا ہوں، بعد میں اسی علم کو آگے بھی لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور ساتھ ساتھ جو حق حلال کا میں کچھ کما سکتا ہوں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، وہ میں کوئی بھی ذریعہ اس کا نیز اختیار کر سکتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے انشاءاللہ. جی منصور سوال کریں شیخ صاحب، میرا مائک کنیکٹ. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی سر میں گریجویٹ ہو رہا ہوں، تو اپنے آپ کو کیسے سر فزیکلی اور مینٹلی جو ہے پریپیئر کریں جاب کے لیے، اور آگے جو پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دے دیں. جی سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. یہ نہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس کی ہے، یہ دیکھیں کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کہاں پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ if you make your passion into your profession you won't have to work a single day of your life. اگر آپ اس چیز کو اپنا پروفیشن بنا لیں جو کہ آپ کا شوق تھا، تو آپ کو ایک دن بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دن کام سے مراد ہے کہ آپ کا ہر دن آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے شوق کو پورا کریں. آپ شوق پورا کر رہے ہیں، آپ مطلب وہ جو کام کا بوجھ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، بنسبت اس بات کے کہ آپ نے لیٹ سپوز کہ آپ نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا اور آپ کو شوق بالکل نہیں تھا اکاؤنٹس میں جانے کا، لیکن آپ نے اس لیے کر لیا کیونکہ پریشر بہت تھا فیملی کی طرف سے، اور مارکیٹ میں سنا تھا کہ جی اکاؤنٹس کی جابز بڑی آئی ہیں. تو آپ چلے تو جائیں گے، لیکن آپ یعنی امیجن کریں کہ 40 45 50 سال کے آپ ہوتے ہیں، آپ سوچو گے کہ میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی ہے، کیونکہ میں ایک ایسے پروفیشن میں چلا گیا جو نہ مجھے پسند تھا، میرے اوپر وہ سر درد ہی رہا ہے ساری عمر، اور میں نے انجوائے نہیں کیا اپنا کام بنسبت اس چیز کے جو آپ کو لگتا ہے کہ میرا شوق وہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا شوق کسی چیز میں ہے، اور بے شک آپ ایک چھوٹے لیول پہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کو جاب نہ ملے آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، چھوٹے لیول پہ ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کا شوق ہے، ایونچولی آپ کچھ نہ کچھ بن جائیں گے اس میں. کیونکہ جو بندہ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کسی خاتون کو لیٹ سپوز شوق ہے بیکنگ کرنے کا، وہ ایک چھوٹی، اور ان کا واقعی میں ان کا سکل بھی بیکنگ ہے، لوگ جب ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کھاتے ہیں تو واہ واہ کر اٹھتے ہیں. تو ان کو شوق بھی ہے، وہ اس کے بارے میں ویڈیوز بھی دیکھتی ہیں یوٹیوب پہ، اپنی ریسپی کو مزید بہتر کرتی ہیں اور زبردست قسم کے کھانے بنائے جا رہی ہیں.
اگر وہ ایک چھوٹی سی بھی دکان کھول دیتی ہیں تو جلد ہی ان کی یہ خبر جو ہے نا لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی اگر کسی نے بیکری کا سٹاف کھانا ہے تو ان کا سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، یہ اپنے دل سے بنا رہی ہیں. تو جو چیز دل سے بنائی جاتی ہے نا، جس میں انسان دل لگا کے کام کرتا ہے، وہ نظر آتا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں، یعنی جو بھی لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایکسل کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ایکسل کرتے ہیں، باقی لوگ ایوریج رہتے ہیں. جو لوگ ایکسل کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں جو اپنے دل سے کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بندہ بھی دل سے، اگر وہ ٹیلر ہو اور دل سے سٹچنگ کرتا ہے، ہاتھوں سے نہیں کرتا، جو انسان ایک بیکر ہے وہ بیکنگ دل سے کرتا ہے، جو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، ایون دعوت دین جو انسان دل سے کرتا ہے، وہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اسی لیے اثر رکھتی ہے کیونکہ وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کی چیز میں نا کچھ اور ہی فلیور ہے جو باقیوں میں نظر نہیں آ رہا. تو اس اعتبار سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی پروفیشن لینا ہے، آپ اس پروفیشن کی طرف جائیں جس کا واقعی میں آپ کو شوق ہو. بے شک آپ کی فیملی آپ کو اس وقت کہے کہ جی نہیں اس وقت ڈیمانڈ یہ ہے وہ. دیکھیں میں بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں تھا، آئی ٹی میں اس لیے کیا کیونکہ مارکیٹ میں چل رہا تھا، لیکن میرا دل جو تھا نا وہ کسی اور طرف تھا. میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ میں لوگوں کے اندر کوئی پازیٹیو چیز کریٹ کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ اسلام نے مجھے وہ ایونیو دیا. تو اب میرے لیے اب میں یہ جو کام کر رہا ہوں کہ میرا ابھی آپ میرے آفس کال کر کے پوچھیں گے کہ جی وہ زیاد صاحب کہاں ہیں، وہ کہیں جی وہ کام سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ میں کام سے ابھی اپنے گھر ہی بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ کام سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرنے میں. تو میرے لیے تو یہ کام نہیں ہے، میرے لیے تو یہ وہ چیز ہے جو میں بہت انجوائے کرتا ہوں. اور جو بھی چیز ہو جس میں دین پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سیکھنا ہو یا سکھانا ہو، دس از سم تھنگ آئی لو ایبسلیوٹلی. تو اس لیے یعنی اگر آپ ایک سیٹسفائنگ لائف گزارنا چاہتے ہیں جس کا آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، تو اس کے لیے پھر ایسی کوئی فیلڈ چوز کریں، چاہے وہ خود سے اپنی کریٹ کر لیں بزنس کے تھرو یا کہیں پہ جاب کر لیں جو کہ آپ کے شوق کے ساتھ لنکڈ ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ. ایک سوال ہے ریٹن میں کہ ہم ایسے موٹیویشن ٹاک سنتے ہیں، پھر کچھ کرنے کا ارادہ بھی بنتا ہے پر سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں، اور جب اپنی طرف اور اپنے اندر دیکھتے ہیں تو بہت بگاڑ نظر آتا ہے. اچھا تو دیکھیے اصل میں نا ہمارا ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوک کی بوٹل ہوتی ہے نا، کولا ہو گیا یا پیپسی ہو گیا. تو پیپسی کی بوٹل کو جب آپ شیک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں گیس بن جاتی ہے. جب آپ اس کو ڈھکن کھولتے ہیں تو وہ گیس کر کے باہر نکل آتی ہے. تو ہمارا بھی نا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی موٹیویشنل ٹاک سنتے ہیں نا تو ہمارے اندر گیس بھر جاتی ہے، ہمارے اندر ایک ایمان کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے. لیکن یہ ایمان کا جذبہ ابھی جیسے یہ سیشن ختم ہوگا نا، کچھ لوگوں کا سیشن ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، کچھ کا گھنٹے بعد ہو جائے گا، کچھ کا اگلے دن ہو جائے گا، کسی کا 2 دن بعد ہوگا، کسی کا 3 دن بعد ہوگا، کسی کا مہینے بعد ہوگا. ٹھیک ہے، کسی کا ہو سکتا ہے ایسی ڈوز لگی ہو کہ وہ کہ میں اپنی ساری زندگی بدل رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی اپنی زندگی کا نقشہ آج بدل دے. تو یہ چیزیں ود ٹائم چینج ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے دینی موٹیویشن دینی ہے تو روزانہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، چاہے 2 آیتیں ہی پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، تو آپ کو روزانہ کی ایک موٹیویشن ملتی رہے گی. اور جب بھی آپ نے اگر کوئی فار ایگزامپل دنیاوی موٹیویشن لینی ہے تو اس کے لیے آج جو جن چیزوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا وہ پیپر پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں پیپر پہ لکھ کے اپنے کہیں دیوار پہ چپکا دیں. اور جب آپ کو لگے نا کہ آپ کی موٹیویشن ڈاؤن جا رہی ہے، وہ چیزیں پڑھ لیں کہ آپ وہ کام میں اصل میں آئے کیوں تھے. میں جب دعوت دین کے اندر آیا، اس کو میں نے آج سے تقریباً 9 سال 10 سال پہلے جب میں نے اس کو چن لیا کہ میری بس اب یہ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چننے کے بعد میں نے کچھ ریزنز لکھ لیے تھے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. میں نے یہ لکھا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اندر ایک اسٹرینتھ ہے، وہ اسٹرینتھ یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں اور مجھے کمیونیکیٹ کرنے کا شوق بھی ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ریسورسز کا بہترین استعمال یہی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دین کو سیکھوں اور سکھاؤں اور لوگوں تک یہ میسج آسان زبان تک پہنچا دوں تاکہ لوگ سمجھ پائیں اور لوگ اپنی زندگیوں کو بدل سکیں. یہ میرے کچھ ریزنز ہیں اور الٹیمیٹ ریزن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کا حصول. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بیسٹ طریقے سے یا میرے لیے جو شارٹیسٹ پاتھ ٹو جنت ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. دیکھیں ہر بندے کی ڈفرنس ہوتا ہے نا. آپ خالد بن ولید کو دیکھیں رضی اللہ عنہ کو، تو وہ ایک میدان جنگ کے ماسٹر تھے. آپ سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھیں رضی اللہ عنہ کو، تو وہ ایک حدیث کے عالم تھے. ٹھیک ہے، تو دونوں مختلف ہیں. سیدنا عثمان بن عفان کو دیکھیں یا عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں رضی اللہ عنہ کو، تو وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ نے ان کو مال بہت عطا فرمایا. سیدنا بلال کو دیکھیں رضی اللہ عنہ کو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. تو ہر صحابی کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ فرق ہے، لیکن سب اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں.
تو آپ یہ ڈٹرمن کر لیں کہ آپ کو کس چیز نے آج موٹیویٹ کیا, وہ لکھ لیں پیپر پہ, اور جب بھی آپ کو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن وہاں سے دوبارہ پڑھ لیں. اور خاص طور پہ دین کی موٹیویشن کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنا رشتہ جوڑیں قرآن مجید کے ساتھ, کیونکہ قرآن کی آیات پڑھ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں وہ موٹیویشن ملتی ہے انشاءاللہ. تو روزانہ پڑھیں, چاہے 2 آیتیں پڑھیں, 3 پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, 5 منٹ ان پہ غور و فکر کریں, تدبر تفکر کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً قرآن کے تھرو موٹیویٹ کر دے گا. جی آج کا آخری سوال شیخ زکیہ جی. میں نے آپ کا سر ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر ابھی ہمارا جو ماسٹر کا لاسٹ ایئر چل رہا ہے, بٹ سر جب کالج کی ایجوکیشن اچیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دین کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایسا من ہوتا ہے کہ اب بس دین کے لیے کچھ کرنا ہے, تو سر آپ گائیڈ لائن چاہیے کہ ہم کیا کریں ابھی. ٹھیک ہے, دیکھیے میں آپ کو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنا نا ایک, اس کو ہم مینجمنٹ میں کہتے ہیں SWOT انالیسس, آپ اپنا ایک اپنا احتساب کریں یا اپنا حساب لگائیں کہ میری SWOT کیا ہے, یعنی میری اسٹرینتھ کیا ہے, SW ہے ویکنس کیا ہے, O اپرچونٹیز کیا ہیں, اور T تھریٹس کیا ہیں. اسٹرینتھ, ویکنس, اپرچونٹی, تھریٹ. تو اسٹرینتھ آپ لکھیں گے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا صلاحیت ہے. تو آپ کہتے ہو جی میں اچھا لکھ سکتی ہوں, یا میں اچھا پڑھ سکتی ہوں, میں اچھا لوگوں کو آرگنائز کر سکتی ہوں, میں اچھی تقریر کر سکتی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نرم دل عطا فرمایا ہے, میں لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر سکتی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے سننے والے کان بڑے اچھے دیے ہیں, میں لوگوں کی باتیں سن بڑی اچھی سکتی ہوں, کیونکہ اکثر لوگوں کو نا کچھ سننے کے لیے بھی شخص چاہیے ہوتا ہے. تو آپ اپنی اسٹرینگس کو لکھیں کہ میری اسٹرینگس کیا ہیں, پھر اپنی ویکنیسز لکھیں کہ کون سے کام ایسے ہیں جو آپ سے نہیں ہوتے, بڑے مشکل لگتے ہیں آپ کو. جیسے مجھے جو ہے وہ بیہائنڈ دا ڈیسک جو کام ہوتے ہیں, اکاؤنٹنگ فائنانس والے, یہ مجھے بڑے مشکل لگتے ہیں, ایڈمن والے کام مجھے بڑے مشکل لگتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ کیونکہ میں پیپلز پرسن ہوں, لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن والے کام مجھے آسان لگتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو آپ اپنے اسٹرینگس لکھیں, ویکنیسز لکھیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ماسٹرز لیول پہ ہیں الحمدللہ, اگر آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایکٹیویٹی کریٹ کر سکیں جہاں پہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے, ان کو دین کے بارے میں ڈسکشن کی جائے, یا کوئی ایسا فورم بنایا جائے جہاں پہ وہ اپنے مسئلے شیئر کر سکیں, اور کوئی ایسے جو ہے نا مشائخ کو ساتھ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی فرمائے ڈیلی ڈے ٹو ڈے میٹرز میں. مثلاً تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی ایسی سوسائٹی آپ اپنے یونیورسٹی میں بنا لیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کو اگر مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی اگر حرام ریلیشن شپس میں پڑ گیا ہے, یا کوئی جو ہے نا سوشل میڈیا ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہے, یا کوئی کسی اور طرف, تو ان کو کس طرح سے ہیلپ کیا جائے کہ وہ ان مسئلوں کو سالو کر پائیں. تو کسی طریقے سے بھی اگر آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں, دین کی خدمت کرنے کے 1001 طریقے ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نیچرلی کس جگہ پہ آسانی محسوس کرتے ہیں, اور اسی میں پھر اپنا ٹائم لگائیں. جس طرح ہماری آرگنائزیشن ہے, ہم لوگ پرائمریلی اگر دیکھیں تو ہم دعوت دین کر رہے ہوتے ہیں, دعوت اور اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو چیریٹی کا بھی ہم کام کرتے ہیں, لیکن چیریٹی کا کام ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے. مطلب جس طرح باقی آرگنائزیشن کا سیٹ اپ ہے چیریٹی کا, ہمارا جو چیریٹی کا سیٹ اپ ہے وہ بھی نوجوانوں کی اصلاح کے لیے. یعنی اگر ہم لوگ کوئی ڈونیشن ڈرائیو کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے غریبوں کو راشن بانٹنا ہے, یا ہم نے وہاں پہ جا کے کوئی اور ایسا جو نا فلاحی کام کرنا ہے, تو وہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو جن پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو انگیج کریں اس پروجیکٹ کے اندر, تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ کا بھی یہ ایک حصہ ہے. تو ہم لوگ چیریٹی والا ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ہم غریبوں میں کھانا کھلا رہے ہیں اور مسکینوں کے, یہ ہمارا ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہماری ایکسپرٹیز جو ہے وہ نوجوانوں کی پرابلم سالونگ ہے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. تو اس پرابلم سالونگ کے اندر ایک چیریٹی کا پلگ ان ہے, اس کے ساتھ ہم لوگوں کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح اور تربیت میں وہ چیز کام آتی ہے. تو ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کو بھی ساتھ جوائن کراتے ہیں. تو اب آپ نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کیا اویلیبل ہیں, آپ کے اپنے اسٹرینگس کہاں پہ ہیں. کچھ نہ کچھ ہو آپ ضرور کریں, اور چلیں کچھ بھی نہیں اگر آپ کر سکتے تو آپ سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر تو کر سکتے ہیں. یعنی انسان کے پاس اگر یعنی انسان خود اسپیکر نہیں بن سکتا, کسی کو کتاب لے کے دے دے, ٹھیک ہے, کوئی فنڈ اکٹھا کریں, لوگوں کو کتابیں بانٹنا شروع کر دیں, آپ واٹس ایپ پہ چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر دیں, آپ سوشل میڈیا پہ چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر دیں. تو آج دعوت و تبلیغ کے بہت سارے طریقے ہیں, اور کسی طریقے سے بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ انصار اللہ میں صحیح ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. حافظ سعد زاہد جی, آپ ہینڈ ریز کریں تو میں آپ کا, اچھا اوکے جی حافظ صاحب
سوال کریں شیخ سے, آخری سوال ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضیاء بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل نا گیمز اور موویز میں نا بہت بزی رہتا ہوں, تو اسپیشلی آج کل جب اسکول بند ہیں تو اس وجہ سے نا گھر والوں سے میرے ریلیشن صحیح نہیں, یعنی کہ ابو بھی غصے رہتے ہیں ہر وقت, اور یعنی کہ ایڈکشن سی ہو گئی ہے, چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا. تو یہ ریلیشن صحیح کیسے کرنا ہے, پلیز گائیڈ کریں. صحیح. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول ہے نا, اپنے گولز کو ڈیفائن کریں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول ہے نا تو پھر آپ گیمز اور مووی سے خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ wasting time is worse than death. یعنی انگلش میں بتا رہا ہوں کہ and he said کہ because death separates you from the life of this world but wasting time separates you from Allah subhanahu wa ta'ala. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میرے سامنے ایک گول ہے, ایک ٹارگٹ ہے, وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے 5 سال کے اندر 10 ملین ریال کمانے ہیں, مثال کے طور میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر میرے سامنے ایک دنیاوی گول ہے کہ میں نے 5 سال کے اندر 10 ملین ریال کمانا ہے, تو میں اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بناتا ہوں کہ پھر مجھے 9ویں سال میں کیا کرنا پڑے گا, 8ویں میں کیا کرنا پڑے گا, 7ویں میں کیا کرنا پڑے گا, 6ٹے 5ویں 4تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کو ڈاؤن ٹو 1 لیول پہ لے آؤں گا. اب مجھے پتا کہ اگر میں نے 10 سال کے اندر اتنا کمانا ہے تو آج مجھے پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. میں نے فلاں سبجیکٹس پڑھنے ہیں, بیکاز وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بیچلرس کی ڈگری لینی ہے, میں نے ماسٹرس کی ڈگری لینی ہے, میں نے فلاں کرنا ہے, میں نے فلاں جگہ پہ انٹرنشپ کرنی ہے, فلاں جاب کرنی ہے, فلاں بزنس شروع کرنا ہے, یہ مجھے پتا ہونا چاہیے. تو میں اس کے لیے کام کروں گا. اب مجھے اگر کوئی اس راستے کے بیچ میں کوئی کہتا ہے او یہ دیکھو کتنی مزے کی گیم آئی ہے کہ یہ بیٹھ کے کھیلو, تو میں اس کو جواب دوں گا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے جو گول رکھا ہوا ہے نا اس میں یہ چیز جو ہے 5-10 منٹ کے لیے تو چل جائے گی, جسٹ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ کہو کہ جی 3 گھنٹے یہاں لگا دوں, میرے لیے یہ ویسٹ آف ٹائم ہے بھائی, میں نہیں کر سکتا. میرے پاس بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں گولز بڑے ہیں, ٹارگٹس بڑے ہیں, جو کہ ہونے بھی چاہیے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گیمیں اور موویز اور یہ صرف ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, یہ ہمارا ٹائم ضائع کروا رہی ہیں. ہم لوگ اپنے اس ٹائم کا بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے تھے, لیکن غلط رائے جو نا سائٹ پہ لگ گئے. تو اس لیے اپنے پیرنٹس کو بھی اپنے گولز بتائیں کہ جی میں انشاءاللہ یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا اپنا شوق اس طرف ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی خوشی آپ کو اپنے گولز کو اچیو کر کے ہوگی نا, وہ نہ ویڈیو گیم سے ہوگی نہ مووی سے ہوگی. آپ جب خود اپنی لائف کے اینڈ میں ہوں گے, آپ سوچیں گے یار میں نے واقعی میں اپنی زندگی جو ہے نا بڑی زبردست گزاری ہے. الحمدللہ میں نے جو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے, الحمدللہ میں اگر ان تک نہ بھی پہنچ پایا تو ان کے قریب تو پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھتا ہے کہ انسان نے کتنی محنت کی ہے کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ ہونے دیں آج کل کے اس میڈیا سے, آج کل کے اس جو ہے نا مووی اور ڈراما اور ویڈیو گیم کلچر سے, بلکہ فوکس کریں ان چیزوں پہ جو آپ کو ڈیولپ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی فائزہ خان کوشچن کریں شیخ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کیا کبھی کبھار جب میں مطلب اگر کوئی برا کام کر رہی ہوتی ہوں اس طرح کچھ, تو پھر مجھے مطلب کچھ دیر بعد اگر میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کیا میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے جو بھی کچھ, تو پھر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کیا جو ہے نا میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے بہت گناہ کیا یا میں نے اس سے کیا, تو پھر میں جو ہے نا مطلب جس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہوں کرنے کے لیے. صحیح, جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے جو آپ کے ساتھ نا ایک شیطان ہوتا ہے نا, اس شیطان کو بولتے ہیں قرین. تو یہ جو قرین ہوتا ہے نا یہ بڑا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. وہ زیادتی اس طرح کرتا ہے کہ وہ آپ جب گناہ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ اب تو تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اب تمہاری نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے نا, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, وہ شیطان کی بات نہیں سنتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اب یہ نہیں کروں گا کہ میں نیکیاں بھی چھوڑ دوں. یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک تو گناہ کر رہے ہیں نا, گناہ کے بعد آپ نیکی کرنا بھی چھوڑ دیں. تو آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نیکی ضرور کروں گا, نماز بھی پڑھوں گا, تو ایونچولی پتہ کیا ہوگا, آخر کار یہ ہوگا کہ یہ شیطان جو ہے یہ آپ کو آئیڈیاز دینا چھوڑ دے گا اس قسم کے, کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ تو اس کی سنتے ہیں نہیں. آپ جب بھی اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے خدا نخواستہ, آپ اس پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ واپس نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں, تو بالآخر کیا ہوگا کہ وہ آپ کا گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے. کیونکہ جب آپ بار بار اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں گے تو آپ کو خود یہ فیل ہوگا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا نہیں شو کرنا سکتا کہ میں ابھی 5 منٹ پہلے گناہ کر رہا تھا اور اب میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں, تو میں
گناہ کو چھوڑتا ہوں اور میں انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو ہی کیا کروں گا. تو اس طرح سے آپ اپنے شیطان کو ہرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور شیطان کے بہکاووں میں کبھی آپ نے اس طرح نہیں آنا کہ وہ آپ کو ایسا کہے کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یا تمہیں آپ نیکی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ایسی باتیں ہمیں بالکل ذہن میں لے کے نہیں آنی چاہیے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور میں ہمیشہ کوشش پوری کروں گا اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے کہ میں نیکی والے کام ہی کروں اور برائیوں سے دور رہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ یہ لاسٹ کویشچن ہے لائبہ رانا جی, کویشچن کریں شیخ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ میں نے پوچھنا تھا کیا یوٹیوب ارننگ حلال ہے؟ جی اس کے بارے میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے. ویسے میں آپ کو اس کا شارٹ آنسر بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کی جو ارننگ ہے اس میں کوئی حرام ایسپیکٹ نہیں ہے, یعنی کیونکہ آج آپ ایڈز جو ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں یا تھوڑا بہت اس کے اوپر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو ایڈز اس میں آ رہے ہیں وہ ان میں کوئی ایسا حرام کا عنصر تو نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ ویڈیو آپ کا چل رہا ہے اور اس کے بیچ میں کسی شراب کا ایڈ آ رہا ہے یا اس کے بیچ میں کسی اور حرام چیز کا ایڈ آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر تو آپ ایڈز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو کانٹینٹ اس پہ آئے گا وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا, تو اس اعتبار سے تو ارننگ کرنا جائز ہے. لیکن اگر اس میں کوئی حرام کے ایسپیکٹ شامل ہو جائیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. تو جتنا زیادہ کنٹرول آپ اس پہ کر پاتے ہیں کہ وہی پروڈکٹ سروسز کے ایڈ آپ لگوا رہے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ ایسی ہیں جو کہ کوئی نیٹ ورک سولوشن ہے یا کوئی کسی مطلب اس طرح کی چیزوں کے ایڈ ہیں جو کہ کسی کے یعنی ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے, تو اس اعتبار سے علماء پھر اس کی کچھ اجازت دے دیتے ہیں. واللہ تعالی عالم. شیخ ایک ریٹن کویشچن آیا ہے کہ ایک بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. بیوی کی ذمہ داریاں جی جی شیخ بیوی کی ذمہ داری. جی تو دیکھیے بیوی کا جو کام ہے نا, پرائمری جو جاب رول ہے وہ ہے ہوم میکر ہونا, یعنی گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرنا اور گھر کا خیال کرنا. تو ہسبینڈ جو ہے اس کا تو رول ہے کہ وہ بریڈ ارنر ہوگا, وہ کما کے لائے گا. اور بیوی جو ہے اگر وہ خود کہیں پہ جاب کرتی ہے یا اگر وہ ارن کرتی ہے تو جو وہ کماتی ہے وہ اس کا ہوتا ہے. اس کا جو پرائمری فنکشن ہے وہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ رہنا گھر کے اندر اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا. جیسا کہ وہ نیپولین نے کہا تھا نا کہ گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی گیو یو گریٹ نیشن. تو اصل میں ماؤں کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے تربیت کی بنسبت باپوں کے, کیونکہ باپ تو گھر میں اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. ماں اگر گھر میں زیادہ ہے بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو وہ ان کو اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز کے ساتھ ریز کرنا اور ایسے انسان بنانا, ایسے مسلمان بنانا جو کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر پائیں گے, یہ ہمارا پرائمری فنکشن ہونا چاہیے. تو اسی اعتبار سے بچوں کی تربیت کرنا یہ سب سے بڑا ان کا کام ہوگا, اور ہسبینڈ کی اطاعت کرنا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ 4 کام کر لے تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس مرضی سے چاہے داخل ہو جائے. اب سن لیں یہ 4 کام کیا ہیں. ہم نے فرمایا اگر وہ اپنی نماز پڑھتی ہو, 1 نمبر 2 رمضان کے روزے رکھتی ہو, 3 اپنے آپ کو پراپر طریقے سے کور کرتی ہو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, وہ یعنی اپنے آپ کو پراپر طریقے سے ایک ڈیسنٹ عورت کے طور پر ثابت کرنا اور اپنے آپ کو اپنے حلیے کا بھی خیال کرنا, اور چوتھی بات اپنے شوہر کی بات ماننا, یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے ان چیزوں میں جو کہ حرام ہے. اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھا کرو یا یہ حجاب اتار دو مجھے پسند نہیں ہے, تو اس اعتبار سے وہ اس کی اطاعت نہیں کرے گی. لیکن جو معاملات اس کے ماننے والے ہیں ان میں سب میں اس کو ماننا چاہیے انشاءاللہ. تو اگر وہ یہ حق ادا کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک بہترین بیوی ہو سکتی ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 4 ان خواتین کا تذکرہ پڑھ لیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. ایک اس میں حضرت آسیہ ہیں جو کہ فرعون کی وائف تھی, ٹھیک ہے, فرعون کی, یعنی سوچیں کہ کتنا ظالم ہسبینڈ ملا لیکن پھر بھی وہ اپنا حق ادا کر رہی ہیں ایز اے وائف. دوسری حضرت مریم ہے جو کہ سنگل پیرنٹ ہے, ٹھیک ہے, اکیلے ہسبینڈ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے کو ریز کر رہی ہیں. اور دیکھیں حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ریز کیا, حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریز کیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ کا ذکر آتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں, جن کے بچے آگے سے جنہوں نے ان کی تربیت اور اصلاح کی اور نبی کے لیے کتنا بڑا ایک سپورٹنگ رول ادا کیا انہوں نے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے, اور ان کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی, کس طرح سے حضرت جو ہے سیدنا علی کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ تھا, کس طرح ان کو سپورٹ کیا. تو ان کا اگر آپ لائف سٹوری پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو خواتین ہیں, اور اسی طرح سے امہات المومنین کے بارے میں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جو نا مطلب کیری کیا اور کس طرح سے دین پر عمل کیا ان لوگوں نے. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال اور لے لیں یا کلوز کر دیں؟ اگر ایک لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں انشاءاللہ, میری طرف سے کوئی ایشو نہیں. جی ارش کاظمی سوال کریں شیخ سے. اچھا ابھی جو لاسٹ کویشچن ہوا ہے کہ اچھی بیوی کیسی ہونی چاہیے, تو اس میں میرا ایک کویشچن ہے کہ ہمارے قرآن میں ہے, اسلام میں ہے کہ
اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہے تو وہ شوہر ہے. اور مطلب میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر برا ہے کیا تب بھی یہ چیز ہے؟ مطلب ہم اس کو صحیح تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر تب بھی وہ صحیح نہیں ہو رہا تب بھی یہ چیز ہم پر لازم ہے. صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو بات ہے شوہر کو سجدہ کرنے والی، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میں نے ویسے تو سجدہ حرام ہو چکا ہے، لیکن اگر کسی کو حکم دینا ہوتا تو بیوی سے کہا جاتا کہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، ورنہ سجدہ کرنا حرام ہے. تو یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت سے ریلیٹڈ ہے. تو لیٹ سپوز شوہر برا ہے، اس کو اللہ پوچھ لے گا آپ اچھی بیوی بنے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ کوئی شوہر کہتا ہے جی میری بیوی بہت خراب ہے، تو میں کہتا ہوں وہ خراب ہے، اس کو اللہ پوچھ لے گا آپ اچھے شوہر بنے. شوہر یہ نہیں کرے گا کہ اگر بیوی خراب ہے تو وہ اس کو پرووائڈ کرنا چھوڑ دے، یعنی وہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اگر اچھی بیوی نہیں بن سکتی، میں کل سے تمہاری روٹی روزی بند کر رہا ہوں، میں کوئی کما کے بس خود کھاؤں گا، تمہیں نہیں دوں گا کچھ بھی، تو وہ پھر بھی اچھا کام کرے گا. تو اب ہمارے پاس جو اگزامپل ہے، میں بڑی ایکسٹریم اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، جو کہ حضرت آسیہ کی مثال ہے. حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنت کی سردار عورتوں میں سے ایک ہے. ان کو جو شوہر ملا ہے وہ دنیا کا بدترین شوہر ملا ہے. یعنی اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں فرعون کا کسی بھی شوہر کے ساتھ، فرعون تو بچوں کو قتل کرنے والا شخص تھا، بچوں کو قتل کر دینے والا اور ظلم کرنے والا لوگوں کے اوپر، اور اپنے آپ کو کہنے والا انا ربکم الاعلی، یعنی اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا. سوچے کہ کتنا ظالم آدمی ہے. لیکن سیدہ آسیہ جو ہے وہ اس کے باوجود یہ دعا کرتی تھی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے اللہ، مطلب بریکٹ میں یہ بات ڈالنے کہ میں اس کے ساتھ پھر بھی ٹھیک بیوی بن کے رہوں گی، لیکن مجھے تیرے نزدیک جنت میں گھر چاہیے. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پھر بھی بیوی ہونے کا حق ادا کروں گی، لیکن مجھے تیرے نزدیک گھر چاہیے جنت میں. اب آخری بات میں یہ کرتا ہوں، ویسے یہ ٹاپک بہت وسیع ہے. اگر آپ کا شوہر ظلم کر رہا ہے اس حد تک کہ وہ اپنا فریضہ پورا نہیں کر رہا، یعنی اگر وہ شریعت کے مطابق اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا، یا ڈومیسٹک وائلنس اتنا کر رہا ہے، مار پیٹ اتنی کر رہا ہے کہ آپ کے جان مال عزت آبرو خطرے میں ہے، تو اس کیس میں عورت کے پاس خلا کا راستہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اب آپ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، کہ شادی ہو گئی ہے اور شوہر ظالم بھی ہے اب بھی اس کے قدموں میں پڑ، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا مقام یہ ہوگا کہ آپ صبر برداشت اور اس کے ساتھ اچھی بیوی پھر بھی بنے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر کا رویہ اتنا خراب ہے، اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے کہ آپ کا جان مال عزت آبرو خطرے میں پڑ گئی ہے، تو پھر آپ کے پاس شریعت میں خلا کا راستہ ہے. لیکن کسی بھی اگر عالم دین کے پاس آپ جائیں گی تو وہ آپ کو اسٹریٹ اوے یہ نہیں کہیں گے کہ سیدھا سیدھا خلا لو اور بھاگو یہاں سے. وہ پہلے پورا مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ شوہر سے بات کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ واقعی میں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے خلا لینا یا مطلب طلاق دینا یہ دین میں جائز تو ہے، لیکن یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ اسی لیے کوشش پوری کرتے ہیں کہ پہلے ریکنسیلیشن کر سکیں شوہر اور بیوی میں، کاؤنسلنگ کے تھرو، تھراپی کے تھرو، مینٹرنگ کے تھرو. اگر وہ نہیں ہو پاتی تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے علیحدہ ہو، کیونکہ علیحدہ ہونے سے جو افیکٹ آپ پہ ہوگا وہ تو علیحدہ ہے، بچوں پہ جو اثر ہوگا وہ ایک اور چیز ہے. تو کوشش کی جاتی ہے کہ فیملی ساتھ رہے، لیکن اگر مسئلہ بڑھ چکا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اکثر بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کیس میں آپ کے پاس یہ خلا کا راستہ ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. آج کا ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. کچھ سوالات اور رہ گئے ہیں لیکن اب ٹائم اوور ہو گیا ہے، تو ان جو بھی حاضرین ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گروپ میں شیئر کر لیں اپنے سوالات، تو ہم انشاءاللہ یہ شیخ سے پھر بعد میں آنسر لے کے آپ کو بھیج دیں گے. تو آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. شیخ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ جیسے ایک چھوٹی سی چیز تھی، وہ حلال انٹرٹینمنٹ جو یوتھ کلب کا ایک ماشاءاللہ زبردست فیچر ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں گے؟ جی ضرور. بیسیکلی ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اصل میں جب وہ مولوی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا خیال آتا ہے کہ بس یہ مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کرتے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں شریعت میں حلال ہیں اور جو حلال انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو مسنون بھی قرار دیا ہوا ہے، جیسے کہ ٹارگٹ شوٹنگ ہے، ہارس رائڈنگ ہے، سوئمنگ ہے، اسی طرح سے ایتھلیٹکس کے کوئی ریسنگ وغیرہ ہے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں کشتیاں بھی کیا کرتے تھے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہولسٹک اپروچ کو ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، جہاں پہ ہمارے ولڈرنس ریٹریٹس ہوتی ہیں، ہائکنگ کی ٹرپس ہوتے ہیں، لڑکوں کو ہم لے کے جاتے ہیں ڈفرینٹ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لیے. اسی طرح سے سسٹرز کے لیے، خواتین کے لیے ہم لوگ ان کو ایک انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ کوئی مرد نہیں آ سکتا. اس انوائرمنٹ کے اندر پھر وہ ڈفرینٹ گیمز ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایون ان کے لیے سوئمنگ پول پورا بک کروا دیں گے جہاں پہ وہ جا سکتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہم ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے سکیں ہم دیں، جہاں پہ وہ بالکل اپنی پرائیویسی کے اندر
اپنے انٹرٹینمنٹ کے جو ذرائع ہیں ان کو ایکسیس کر سکیں. تو اس اعتبار سے میں اور میرے ساتھی جو ہیں ماشاءاللہ یوتھ کلب میں ہمارے بہت سارے بردرز ہیں, ہم لوگوں نے اپنا ایک ہم لوگوں کو موٹر سائیکل رائڈنگ کا بھی بہت شوق ہے, تو ہم لوگ پاکستان میں بھی ڈفرینٹ جو ہے نا علاقوں میں ناردرن ایریاز تک ٹریول کر جاتے ہیں بائکس پہ. پچھلے سال ہمارا ٹرپ ہوا تھا یہاں سے لے کے چائنا بارڈر تک موٹر سائیکلس پہ, تو الحمدللہ بہت انجوائے کیا, بہت سارا سائٹ سینگ کی, سارے رستے بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جب آپ دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کو, تو یقیناً آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو ہم اس قسم کا پازیٹیو انٹرٹینمنٹ جو ہے نا انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ ڈراموں فلموں سے باہر نکلیں, لوگ جو ہیں یہ ڈرگز اور الکوہول سے باہر نکلیں, یہ فضول قسم کے ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کچھ آج کل ہو رہا ہے اس سے باہر نکلیں, اور پروایکٹیولی آؤٹ ڈور انٹرٹینمنٹ, گیمز, اسپورٹس, ایکٹیویٹیز, اس طرح کے کام کریں انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہماری مستقل کوشش رہتی ہے, اور اس کے لیے پھر ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. آج کل چونکہ کووڈ کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا لاک ڈاؤن سچویشن چل رہی ہے, تو تھوڑا سا ہمارا وہ جو انٹرٹینمنٹ والا اسپیکٹ ہے وہ تھوڑا منیمل ہوا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہمارا اوپر لاک ڈاؤن وغیرہ کا سسٹم ختم ہوتا ہے تو پھر سے ہم اپنی یہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بحال کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, اور آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.